اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے ایمان لاؤ اس چیز پر جو ہم نے اتاری، من القرآن یعنی قرآن کریم، مصدقا لما معکم جو تصدیق کرتا ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات کی، من قبل پہلے اس سے ایمان لے آؤ، ان نطمس وجوہا کہ تمہارے چہرے بگڑ جائیں، نمحو ما فیہا من العین والانف والحاجب کہ چہرے کے اندر جو چیزیں ہم ان کو مٹا دیں، مسح کر دیں، جیسے آنکھیں ہیں، ناک ہے یا آبروئیں ہیں، ہم ان چیزوں کو بدل دیں، اس سے پہلے ایمان لے آؤ۔ فَنَرُدُّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا فَنَجْعَلَهَا كَالْأَقْفَاءِ لَوْحًا وَاحِدًا، اور تمہاری جو پشتیں ہیں ان کو ہم بدل دیں، جو پیچھے گدھی ہوتی ہے اس کو ہم سخت کر دیں، ہارڈ کر دیں، تختی کی طرح، پھٹے کی طرح بن جائے، او نلعنہم یا ہم تمہارے اوپر پھٹکار بھیجیں، جیسے نمسخہم قیرادتن تمہیں بدل کر بندر بنا دیں، کما لعنا مسخنا جیسا کہ ہم نے لعنت کی، چہرے مسخ کی، اصحاب السبت ہفتے کے دن میں تجاوز کرنے والوں کے، بنی اسرائیل جنہوں نے مچھلیاں پکڑنی شروع کی تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنایا۔ وکان امر اللہ، اور ہے اللہ کا حکم مفعولا، اللہ تعالیٰ کسی کام کا جو حکم کرتے ہیں تو وہ مفعولا، وہ ہو چکا ہوتا ہے، قضاء اس کا فیصلہ، وکان امر اللہ مفعولا، اللہ کا معاملہ طے شدہ ہے، اس میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ ولما نزلت اسلم عبداللہ ابن سلام، جب حضرت عبداللہ بن سلام اسلام لائے، فقیل کان وعیدا، جی آیت نازل ہوئی تو کہنے لگے یہ وعید جو ہے یہ بشرط فلما اسلم بعضهم رفع، تو ان کی شرط کے ساتھ اس کو موسوم کیا گیا تھا اس وعید کو، لیکن جب بعض اسلام لے آئے تو پھر اس شرط کو ختم کر دیا۔ وقیل یکون تمس ومسخ قبل قیام الساعۃ، اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مسخ ہونا اور زمین میں دنسایا جانا یہ قرب قیامت سے پہلے ہوگا۔ بات کو سمجھیں، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ وعید جو ہے یہ مشروط ہے، کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو ہم تمہارے چہروں کو مسخ کر دیں گے، تو یہ وعید جو تھی یہ مشروط تھی۔ تو جب حضرت عبداللہ بن سلام ان میں سے ایمان لے آئے، یا بعض دیگر جیسے حضرت اسید، حضرت اسد، حضرت سالبہ وغیرہ یہ مسلمان ہو گئے، یا حضرت عدی بن عاطم ہیں، یا اسی طرح تمیم داری ہیں، یہ اہل کتاب کے لوگ تھے جو مسلمان ہوئے، جب یہ مسلمان ہو گئے تو یہ وعید ختم ہو گئی۔ اگر ان میں سے اہل کتاب میں سے کوئی ایک بھی ایمان نہ لاتا پھر تو ان کے چہرے بگڑ جانے تھے، لیکن چند لوگ ایمان لے آئے اس لیے وعید مشروط تھی، چند لوگ ایمان لے آئے اس لیے ان کی شکلیں بھی نہیں بدلی۔ اور بعض کہتے ہیں قرب قیامت میں یہ مسخ ہوگا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشش کرتا اس کی جو شرک کرے، ای الاشراک بھی، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، ویغفر ما دون سوا ذالک، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، من الذنوب باقی گناہوں کو، لمن یشاء جس کے لیے چاہے، چونکہ وہ قادر ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ بخشش تو وہ مشرک کی بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، ایک قانون ہے، ایک سنت ہے، ایک دستور ہے، وہ مشرک کی مغفرت کرے گا نہیں، کر سکتا ہے لیکن کرے گا نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ مشرک کی بخشش نہیں کر سکتا تو یہ اللہ کی قدرت کا منکر ہے۔ اللہ بخشش کر سکتا ہے لیکن کرے گا نہیں، تو کر سکنے میں اور کرنے میں فرق ہے۔ تو جس کو چاہے اس کو معاف کر دے، المغفرۃ لہ یدخلہ الجنہ، کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، بلا حساب، بغیر حساب کے، ومن شاء، اور جس کو چاہے عذبہ من المؤمنین بذنوبہ ثم یدخلہ الجنہ، جس کو چاہے گناہوں کی وجہ سے اللہ اس کو سزا دے پھر جنت میں داخل کر دے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر۔ لیکن مشرک کے بارے میں اللہ کا طے شدہ حکم یہ ہے کہ جس نے شرک کیا اس کی مغفرت نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، جس نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرایا اس نے بہت بڑا افترا باندھا، کبیرا عظیما کبیرا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم،
کیا آپ نے نہیں دیکھو ان لوگوں کی طرف جو اپنے آپ کا خود اپنے آپ کی تعریفیں کرتے ہیں، یزکو انفسہم، اپنے آپ کو پاک بتلاتے ہیں کہ ہم بڑے نیک صاف، ہم جنتی، ہم جنت کے ٹھیکیدار، ہم جنت کے وارث، وهم الیہود حیث قالوا نحن ابناء اللہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ ابتدا میں تو کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، پھر عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، پھر مزید آگے بڑھے اور ادھر مشرکین مکہ نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، یہ بنات اللہ ہیں۔ تو جب حالات ان کے لیے ہموار ہو گئے کہ لوگ ہمارا ساتھ دیں نا، کہنے لگے نحنو ابناء اللہ، ہم خود ہی اللہ کے بیٹے ہیں، وحباہ، اور ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ حالانکہ لیس الامر بتزکیتہم انفسہم، ایسی بات نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کوئی پاک کہنے سے پاک نہیں ہوتا۔ تم اپنے آپ کو پاک کہہ رہے ہو، اس سے کوئی بھی پاک نہیں ہوتا۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ یزکی یطہر من یشاء بالایمان، ایمان کے ساتھ جس کو چاہے پاک کرتے ہیں۔ ولا یظلمون، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ینقصون من اعمالہم، کہ اس کے اعمال کم کر دے، کہ اس نے یہ اعمال کی تھے تو کم لکھ دیے، نہیں، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ فتیلا، دہاگے برابر بھی، قدر قشرۃ النوات، کھجور کی گٹھلی پر جو چھلکا ہوتا ہے اس کے برابر بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ انظر، دیکھیے، متعجباً، تعجب کے ساتھ، کیف یفترون علی اللہ الکذب، کیسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، بذالک، ان باتوں کے ساتھ، وکفا بہ اسما مبینا، ان کے صریح گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، تو ان کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ عجیب لوگ ہیں، صریح طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ بولنے سے بھی باز نہیں آتے۔ ونزل فی کعب ابن اشرف ونحوہ من علماء الیہود، یہ آگے والی جو آیت آ رہی ہیں، کعب بن اشرف اور اس کے ساتھ جو دوسرے علماء یہود تھے ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہیں۔ لما قدموا مکہ، جب یہ مکہ آئے، وشاہدوا، اور انہوں نے وہاں پر گواہیاں دی، قتل بدر، بدر کے مقتولوں کے بارے میں، وحرز المشرکین، اور انہوں نے مشرکین کو ابھارا، علی العہد، کس بات پر، علی الاخذ، اس بات پر ان کو ابھارا کہ تمہارے ساتھ مل کر، بثارہم و محاربت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم تمہارے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کریں گے، اس بات پر ابھارا، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ معاملہ یہ ہوا تھا جب غزوہ بدر ہوا 17 رمضان المبارک کو، تو اس غزوہ بدر کے موقع پر باوجود کمزوری کے 313 مسلمان ہیں، 8 تلواریں ہیں، 6 زیریں ہیں، 2 گھوڑے ہیں، اور ایسی غربت ہے، کسی کے پاؤں میں جوتا ہے، کسی کے پاؤں میں نہیں ہے، کسی کے سر پہ کپڑا ہے، کسی کے نہیں ہے، اور 1000 کا لشکر اسلحے سے لیس تیس مقابلے میں، اور ان کے پاس تلواریں، نیزے، تیر، گھوڑے، اونٹ، سب کچھ موجود ہے، راشن موجود ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے مسلمانوں کو جنگ میں فتح دی، 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، باقی بھاگ گئے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح مدینہ طیبہ کے یہودیوں سے برداشت نہ ہوئی، ان کا پارا چڑھ گیا کہ مسلمان کامیاب کیوں ہو گئے، یہ کل جو ہمیں، آج اگر ان کو انہوں نے غارت کر دی تو کل یہ ہمیں بھی نہیں چھوڑیں گے، یہ تو وہ ہیں جو کل ہمیں بھی نہیں چھوڑیں گے، تو لازم کے خلاف کوئی منصوبہ بنانا چاہیے۔ یہ مدینہ کے یہودیوں نے سازش تیار کی۔ کعب بن اشرف جو یہودیوں کا بڑا مولوی تھا، بڑا دولت مند تھا، اور بڑا رشوت خور اور سود خور آدمی تھا، مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کرنے میں مکہ جا پہنچا، پروگرام بنایا مکہ جانے کا، 70 آدمیوں پر مشتمل قافلہ تیار کیا، اونٹوں پر سامان لادا، بہانہ یہ بنایا کہ ہم تجارت کے لیے جا رہے ہیں، یعنی یہ مسلمانوں کو دکھلانے کے لیے کہ یہ کچھ اور نہ سمجھ لیں کہ ہم تجارت کے لیے جا رہے ہیں۔ 70 لوگوں کا قافلہ لے کر مکہ پہنچا۔ اس وقت مکہ میں ابو سفیان کا اقتدار تھا، سرداری اس کی تھی۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، تو ہجرت کے 8ویں سال مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر۔ تو بہرحال کعب بن اشرف 70 آدمیوں کا قافلہ جب ان کے پاس لے کر پہنچا، ابو سفیان کے پاس گیا، تو انہوں نے اس کی بڑی عزت کی، کیونکہ عربی لوگ ویسے بھی مہمان نواز ہیں۔ کعب بن اشرف نے کہا کہ ہم بظاہر تو تجارت کے لیے آئے ہیں، مگر ہمارا مقصد تجارت نہیں، ہمارا مقصد تجارت نہیں ہے، ہماری بات ذرا سکون کے ساتھ سنو، ٹھنڈے دل سے سنو۔ ابو سفیان نے کہا ہاں بھائی بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو، سنوں گا۔ کعب بن اشرف نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا معاملہ تمہارے سامنے ہی ہے، بدر میں اس نے تمہیں نقصان پہنچایا، اور آئندہ کے لیے بھی اس کی بڑی بڑی تیاریاں ہیں
لہذا ہم سب مل کر، تم بھی اور ہم بھی مل کر ان کے خلاف کوئی پروگرام بناتے ہیں. تم مکہ مکرمہ سے حملہ کرو، ہم مدینہ سے اٹھیں گے اور ان پر حملہ کریں گے. تو یہ ہمارے دشمن ہیں، ہم ان کو سبق سکھائیں گے. ابو سفیان کو کعب بن اشرف کی باتوں پہ یقین نہ آیا. اس کو بھی پتا تھا کہ یہ فراڈی آدمی، اور کہا کہ ہمیں یقین نہیں آتا کہ تم کچھ کرو گے اور ہمارا ساتھ دو گے، صرف ہمیں پھنسانا چاہتے ہو. یہ نہ ہو کہ ہم تمہارے کہنے پر آ بھی جائیں آگے، تم ہمارا ساتھ بھی نہ دو پھر ہمیں مروا دو. ہم اس صورت میں تمہیں سچا مانیں گے تم ہمارے بتوں کے سامنے آ کے سجدہ کرو. حالانکہ اہل کتاب آپ کو پتا ہے بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والے تو نہیں تھے. مشرکین مکہ کعبۃ اللہ کے اندر انہوں نے بت جمع کیے تھے، 360 بت تھے. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ کا، اور ہوبل یہ حضرت آدم کے بیٹے حابیل تھے ان کے نام سے انہوں نے بت کھڑے کیے ہوئے تھے. جب نعرہ لگاتے تھے نا ہوبل کا، اولو ہوبل، ہوبل زندہ آباد، تو یہ ہوبل وہی ہے. تو ان 360 بتوں میں سے ایک کا نام تھا جبت، ایک کا نام تھا طاغوت. وہ لوگ جب کسی بات کا عہد و پیمان کرتے تو ان کو سلامی کرتے تھے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر وعدہ کرتے تھے. تو ابو سفیان نے کہا اگر واقعتاً تم ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہو تو ہمارے بتوں جبت اور طاغوت کو سجدہ کرو، ان کو سلامی دو اور ہمارے ساتھ معاہدہ کرو. یہودیوں نے جبت اور طاغوت کو سجدہ کر لیا اور ان پر ہاتھ رکھا. حالانکہ یہ بات ان کے عقیدے کے خلاف ہے کہ یہودی بتوں کے قائل نہیں ہے. ابو سفیان نے کہا یہ بتاؤ کہ ہمارا دین صحیح ہے یا محمد کا دین صحیح ہے؟ یہ ابو سفیان پوچھ رہے ہیں یہودیوں سے، حالانکہ یہودیوں کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور صحیح دین ان کا ہے. کعب بن اشرف اس سودی اور راشی نے کہا کہ پہلے تم اپنے دین کی کچھ باتیں بتاؤ مجھے، پھر میں بتاؤں گا. ابو سفیان نے کہا جی ہمارا دین ہے کہ ہم بیت اللہ کی عزت کرتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، قیدیاں ہیں تو ان کو چھڑاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بہت سارے کام اس نے گنوائے جو مکہ والے کرتے تھے. اور محمد ہم کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، کعبے کو بھی چھوڑ کے چلیں گے، بتاؤ ہمارا دین ٹھیک ہے اس کا دین؟ کعب بن اشرف کہنا تمہارا دین ٹھیک ہے. استغفر اللہ. حالانکہ یہ اہل کتاب ہے، مشرکوں کو کہنے لگے تمہارا دین ٹھیک ہے، کہنے لگے تمہارا دین ٹھیک ہے. مشرکوں کو اعتماد میں لینے کے بعد یہ سب کچھ کیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف جن کو دیا گیا حصہ من الکتاب، کتاب کا. تورات ان کے سامنے ہے، انجیل ان کے سامنے ہے، پڑھتے ہیں. یؤمنون بالجبت والطاغوت، ایمان لاتے ہیں وہ جبت اور طاغوت پر. ویقولون، اور کہتے ہیں للذین کفروا، لوگوں کے متعلق جو کافر ہیں، ہا اولائی اہدی، یہ کافر زیادہ ہدایت والے ہیں. عجیب لوگ ہیں. تو اس کے بارے میں فرمایا. تو صاحب جلالین فرماتے ہیں جبت و طاغوت صنمان لقریش، قریش کے 2 بت تھے. ویقولون للذین کفروا، اور کہتے ہیں ان لوگوں سے جو کافر ہیں، یعنی ابو سفیان سے، واصحابہ اور اس کے ساتھیوں سے، حین قالوا لهم ارحن اهدى سبیلا ونحن ولاة البیت، جب اس نے کہا کہ ہم زیادہ ہیں راستے کے اعتبار سے، صحیح راستے پر ہیں، زیادہ ہدایت پر ہیں، اور ہم لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، اور ہم مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، ونفک العانی، اور قیدی کو ہم رہائی دیتے ہیں، ونفعل محمد، اور ہم تو یہ کام کرتے ہیں، ہم بہتر ہیں، محمد بہتر ہیں. وقد خالف دین آبائی، اس نے ہمارے باپ دادا کی دین کی مخالفت کی ہے. وقطع رحمہ، اور قطع رحمی کی ہے کہ بیوی کو خاوند سے اور خاوند کو بیوی سے الگ کر دیتے ہیں، وہ یعنی مسلمان ہو کر ان کو الگ کر دیتے ہیں. وفارق الحرم، اور حرم کو چھوڑ کر بھی وہ چلا گیا. تو بتاؤ کون سا دین بہتر ہے؟ تو کعب بن اشرف یہودیوں کا مولوی کہنے لگا تمہارا دین بہتر ہے. فرمایا ہا اولائی انتم، تم ہی ہو اہدی من الذین آمنوا سبیلا، ایمان والوں کی بنسبت تم زیادہ ہدایت یافتہ ہو. یہ کعب بن اشرف کہہ رہے ہیں. اقوم طریقا، تمہارا طریقہ زیادہ ٹھیک ہے. عجیب آدمی ہے کہ تم بتوں کو پوچھتے ہو، تمہارا طریقہ زیادہ ٹھیک ہے. فرمایا اولئک الذین لعنهم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی. ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، جس پر اللہ لعنت کرے، جو ملعون بن جائے، اس کے لیے آپ کوئی مددگار نہیں پائیں گے. مانع من عذاب، جو اللہ کے عذاب سے اس کو بچا سکے. ام بلکہ لہم نصیب من الملک ای لیس لهم شیء منہ، کیا ان کے لیے کوئی ایسے بادشاہت میں نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. فاذا لا یاتون الناس نقیرا ای شیئا، کوئی ایسی چھوٹی سی بھی چیز دے دیں، بالکل چھوٹی سی چیز. تافین قدر نقرتی فی ظہر النواتی لفرط بخل، اتنے بخیلیں بخل میں اتنے غلو پر پہنچ گئے ہیں کہ لوگوں کو کھجور کی گٹھلی میں اس کی پشت کے اوپر جو ایک نقطہ ہوتا ہے اس جتنی چیز دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو اتنے بخیل ہیں. ام بلکہ
اَيَحْسَدُونَ النَّاسَ، یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضل دیا ہے، ان کو نبوت دی ہے، وَكَثْرَةِ النِّسَاء، اور ان کو زیادہ بیویاں دی ہیں، يَتَمَنَّوْنَ زَوَالَهُ، ان کے زائل ہونے کی تمنا کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ لَوْ كَانَ نَبِيًّا، اور کہتے کہ یہ اگر نبی ہوتا لَاشْتَغَلَ عَنِ النِّسَاء، تو اتنی عورتیں اس کو نہ ملتی، فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ، تحقیق ہم نے دی آل ابراہیم کو، جو ان کے اجداد میں سے ہیں، جیسے موسیٰ ہیں، داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، الکتاب کتاب، والحکمت اور دانائی کی باتیں، نبوت تھی، وَآتَيْنَاهُ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ان کو بڑی سلطنت دی، فَكَانَ لِدَاؤد، داؤد علیہ السلام کے لیے 99 امرأة، 99 بیویاں تھیں، وَلِسُلَيْمَانَ 1000، سلیمان علیہ السلام کے لیے 1000 بیویاں تھیں، مَا بَيْنَ حُرَّةٍ وَسُرِيَّةٍ، جو آزاد اور باندیاں پر منقسم تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیوں حسد کرتے اور جلتے ہیں؟ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، بعض ان میں سے وہ ہیں جو ایمان لائے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ، اور بعض وہ ہیں جنہوں نے اعراض کیا عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَلَمْ يُؤْمِنْ، اور ایمان نہیں لائے، وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، ان کے لیے جہنم کافی ہے، سعیرن جو کھولتی ہے، عذابًا لمن لا یؤمن، اس کے عذاب کے لیے جو ایمان نہیں لایا۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا، سوف نصلیہم، ان قریب داخل کریں گے ان کو نارن جہنم میں، یخترقون فیہا، جس میں جلتے رہیں گے، جہاں پر اس کے پردے، اس کی چھتیں، اس کے فرش، اس کی دیواریں، ہر چیز آگ ہے۔ کلما نضجت، جب بھی جلیں گے، احترقت جلودہم، ان کی کھالیں، بدلناہم، ہم بدل دیں گے، جلودن ان کی کھالوں کو، غیرہا دوسری کھال سے، بِأَن تُعَادَ إِلَىٰ حَالِهَا الْأَوَّلِ غَيْرِ مُخْتَرِقَةٍ، یعنی ہم دوبارہ ایسی کھال کو لوٹا دیں گے جو جلی ہوئی نہیں ہوگی، پھر اس کو جلایا جائے گا۔ لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں، لِيُقَاسُوا شِدَّتَهُ، اس کی شدت محسوس کریں۔ ان اللہ کا نا، مارنا تو مقصود ہے نہیں، ورنہ تو جہنم کی ایک چنگاری اتنی سخت ہے کہ مارنے کے لیے وہی کافی ہے، لیکن لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں پر مریں گے نہ زندہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ ان اللہ کان عزیزا، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، لا یعجزہ شیء، کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی، حکیما فی خلقہ، اپنی مخلوق کی پیدائش کے بارے میں وہ حکمت سے کام لیتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، امن قریب ان کو جنت میں داخل کریں گے، ایسی جنت جس کی صفات ہی اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ نہروں کی صفات میں نے آپ کو بتا دی، 4 طرح کی نہریں ہوں گی، اور ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، وہاں پر ان کے لیے پاکیزہ بیوی ہوں گی، من الحیض وکل قدر، اور ہر طرح کی گندگی اور حیض نفاس سے پاک ہوں گی۔ وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم ان کو داخل کریں گے دائمی سایوں میں۔ لا تنسہ شمس، کہ سورج ان سے زائل ہو اور پھر اوپر دھوپ لگنے لگ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ وَذِلُّ الجنہ، وہ جنت کا سایہ ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتے اس بات کا کہ تم امانت کو سپرد کر دو، الی اہلہا، اس کے اہل کے، ما اوتوا علیہ من الحقوق، جو حقوق بھی ہیں امانت میں، بہت اس کے مفہوم میں بڑا کچھ داخل ہے، جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ آپ پوری کریں، جو آپ کی ذمہ داریاں وہ آپ پوری کریں، جو آپ نے وعدہ کیا وہ پورے کریں، ساری چیزیں امانت میں داخل ہیں۔ سرکاری ملازمین ڈیوٹی کے اوقات میں نفلی نمازیں تک نہیں پڑھ سکتے، جائے کہ چائے کے بہانے ہوٹل میں کینٹین میں جا کے بیٹھ کے گپیں ہانکیں، اس کی اجازت نہیں۔ نظرت لما اخذ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آیت نازل ہوئی، شان نزول بتا رہے ہیں صاحب جلالین، یہ آیت نازل ہوئی جب علی رضی اللہ تعالیٰ نے لی تھی چابیاں مفتاح الکعبۃ، کعبہ کی، من عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ الحجبی سے۔ واقعہ یہ ہوا تھا، اس میں مختلف باتیں لکھی گئی ہیں، میں آپ کو خلاصہ سنا رہا ہوں پوری بات کا، تاکہ ذہن میں واقعہ پورا آپ کے آ جائے، تو جب پوری بات سامنے آ جائے گی تو پھر کوئی مشکل باقی نہیں رہتی۔ 8 ہجری رمضان المبارک کے مہینے میں جب مکہ فتح ہوا، کعبۃ اللہ کی چابیاں عثمان بن طلحہ کے پاس تھیں، اور ابھی بھی انہی کے خاندان میں چل رہی ہیں نا، انہی کے خاندان میں چل رہی ہیں۔ تو بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے چابیاں چھین لی، نہیں دیتے تھے، باغ کی کعبہ کی چھت پہ چڑھ گئے۔ غالباً 10ویں پارہ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ کعبۃ اللہ اور مسجد حرام کے متولی صرف پرہیزگار لوگ ہی ہو سکتے ہیں، تو مشرک کسی طرح بھی اس کا متولی بننے کا اہل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مشرک ہے۔ لیکن بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے کہ چابیاں علی نے چھین لی ہیں۔
کعبۃ اللہ کی چابیاں جدی پشتی ہمارے پاس چلی آ رہی ہیں اور اب حضرت علی رضی اللہ عنہ مجھ سے چھین لی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا اے علی کیا تو نے اس سے چابیاں چھینی ہے؟ عرض کیا حضرت جی ہاں. فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد نہیں پڑا ان اولیاءہ الا المتقون؟ تو عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کا حضرت میں مسلمان ہوتا ہوں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہیں پر مسلمان ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چابیاں دوبارہ ان کو واپس دے دی اور میں خذھا ان کو لے لیجئے، یہ چابیاں ہمیشہ تیری نسل میں رہیں گی. تو انہوں نے اپنی وفات کے وقت اپنے بھائی شیبہ ابن طلحہ کو دے دی. تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ان اللہ امرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت اس کے اہل کو سپرد کر دو، امانت اس کے اہل کے سپرد کر دو. تو یہ ہے اس آیت کا شان نزول. ایک واقعہ تفصیلاً یہ بھی آتا ہے کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چابیاں مانگی تھی کہ بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھنے کے لیے انہوں نے نہیں دی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ وقت بھی دیکھیں گے، وہ وقت بھی دیکھنے کا ہوگا جب چابیاں میرے پاس آئیں گی، میرے ہاتھ میں آئیں گی. تو انہوں نے کچھ نازیبہ جملے بھی کہے تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے چابیاں ان کو پہنچا دی، چابیاں ان کے پاس آ گئیں. تو اس حوالے سے آیت نازل ہوئی جو صاحب دلال نے اس کا اشارہ بھی کر دیا کہ جب زبردستی ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چابیاں چھینی تھیں اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فتح مکہ کے سال ومنعہ وقال لو علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم امنعہ. تو یہ اس کی طرف بھی ثابت علیہ نے اشارہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ اگر میں جانتا ہوتا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو چابیاں دینے سے میں کبھی منع نہ کروں، میں آپ کو چابیاں دے دیتا، لیکن میں آپ کو اللہ کا نبی نہیں سمجھتا اس لیے میں چابیاں نہیں دیتا. فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بردہ الیہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابیاں دوبارہ ان کو لوٹا دی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ دوبارہ چابیاں ان کو دو. وقال ہا کا خالد، اور فرمایا خالد یہ چابیاں لے لو. خالد نہیں، اس سے کہا کیا نام تھا اس کا، عثمان بن طلحہ سے، یہ چابیاں لے لو خالدتن ہمیشہ، یعنی خالد میں ہمیشہ کی مراد ہے، خالدتن تعلیدتن یہ ہمیشہ تا قیامت تیرے پاس رہیں گی، یعنی تیرے خاندان میں رہیں گی. فاجب من ذالک، تو اس کو اس بات پہ بڑا تعجب ہوا. فقرأ له علی الآیہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی. فاسلم، وہ مسلمان ہو گئے. وآتاہ عند موتہ، اور اپنی موت کے وقت یہ چابی انہیں دے دیں لأخیہ شیبہ، اپنے بھائی شیبہ کو. فبقیا فی ولدہ، اور اب ان کے خاندان میں ان کی اولاد میں چابیاں چلی جاتی. والآیۃ وإن وردت علی سبب خاص، یہ آیت نازل تو خاص سبب کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن فعمومها مطلب اس کا عموم ہے، معتبر اس کا معتبر بقرینۃ الجمع، قرینہ جمع ہے تو جمع کے قرینے کی وجہ سے اس کا فائدہ اس کا عموم کا ہے. مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی سے امانت لیتا ہے تو اس کو چاہیے امانت واپس کرے. اس کا تعلق صرف عثمان بن طلحہ یا حضرت علی کے ساتھ ہی نہیں ہے، کسی بھی آدمی کے پاس کسی کی امانت ہے تو اس کو چاہیے امانت واپس کرے. یہ قید اس لیے آخر میں ذکر کی ہے تاکہ سمجھنے والا یہ نہ سمجھے کہ بھائی امانت واپس تو کرنے کا حکم صرف ان کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں ہے، تو سب کے لیے یہی حکم ہے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، یأمرکم تو حکم دیجیے ان کو ان تحکموا بالعدل کہ فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ. تحکموا بالعدل، انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. ان اللہ نعم ما فی ادغام میم نعمہ، اس کے اندر کیا، اس کے اندر یہ جو نعمہ ہے اس کے اندر میم کا ادغام کیا گیا ہے، اور ما یہاں پر نکرہ موصوفہ ہے. ای نعم شیئن، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی ایسی نعمت دیتے ہیں، کوئی فضل والی چیز دیتے ہیں تو اس پر تمہیں جھلنے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یعظکم بھی، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ نصیحت کرتا ہے کہ امانت کو واپس کر دو اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے. ان اللہ کان سمیعا، اللہ تعالیٰ سننے والے، لما یقال جو تم کہتے ہو، بصیرا بما یفعل. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. وَأُولِي الْأَمْرِ، اور اولی الامر کی، اصحاب الامر ای الولات، حکمران، حاکم وقت، منکم جو تم میں سے ہے. حاکم وقت مراد ہے یا مجتہدین مراد ہے؟ مجتہدین کی اتباع کرو، یہ بھی مراد ہے اس سے. اذا امرکم بطاعت اللہ ورسولہ، ہاں اولو الامر کی بات تب مانی جائے گی جب اولو الامر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو حکم دے. تو اگر اولو الامر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف حکم دیتے ہیں پھر ان کی بات نہیں مانیں گے. اگر بادشاہ ہے، امیر ہے، حکمران ہے، حاکم ہے،
وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہمیں حکم دیتا، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں امیر کی اطاعت نہیں ہے. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر، ذالک، اچھا بیچ میں اوپر آیت رہ گئی ہے، جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ اخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اگر کسی معاملے میں تمہارا جھگڑا ہو جائے، اس کو اللہ کی طرف لوٹا دو، والرسول، اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو. اللہ کی طرف لوٹانے سے مراد اے کتاب ہی، اور رسول سے مراد مدت حیاتی، آپ کی زندگی میں تو فیصلہ رسول اللہ کے پاس لے کے جائیں، وبعدہ الی سنتہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی سنت کے مطابق اس فیصلے کو حل کیجیے، آپ کی سنت کے مطابق اس فیصلے کو حل کیجیے. اکشفوا علیہ منہا، کہ سنت کے ذریعے سے اس معاملے کو کھولیے، واضح کیجئے کہ حدیث میں اس معاملے کا فیصلہ کیا کیا گیا. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذالک یرد الیہا، یہ قرآن و سنت پر لوٹانا، یہ الرد الیہ ما، یعنی اس معاملے کو، اس جھگڑے کو، تنازع کو قرآن و سنت پہ رد کرنا، لوٹانا، خیر، یہ بہتر ہے لکم، تمہارے لیے، من التنازع والقول بالرأی، کہ جھگڑے میں تم اپنی طرف سے رائے پیش کرو یا اپنے قول پیش کرو، اس کے بجائے تمہیں چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور یہ بہتر ہے انجام کے اعتبار سے بھی، مآلاً، انجام کے اعتبار سے بھی. اس کے شان نزول میں ایک بات تو یہ لکھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے ایک لشکر ایک محاذ پر بھیجا تھا. اس لشکر میں حضرت عبداللہ بن عمر وغیرہ بھی حضرات، بڑے حضرات بھی شریک تھے، اور لشکر کا امیر بنایا عبداللہ بن حذافہ سہمی کو. یہ بڑے قابل آدمی تھے، خوبصورت نوجوان تھے، مگر تھے بڑے جذباتی. لشکر بیٹھتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو تمہارا امیر بنایا ہے، اس کی تم نے اطاعت کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی تم پر فرض ہے. لشکر روانہ ہو گیا، راستے میں ایک مقام پر امیر نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا. کام کیا تھا اس کا ذکر حدیث میں نہیں آیا. بخاری کی روایت میں ہے کہ کوئی کام تھا، بس اس کو حکم دیا، مگر لشکر نے کیلو کال کی بات نہ مانی، گرمی کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے بیچارے، تھکے ہوئے تھے، بات نہ مانی. لشکر نے سستی کا مظاہرہ کیا تو انہوں نے حکم دیا کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ. جب سارا لشکر جمع ہوا، کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا نا کہ میری اطاعت کرنا. لشکر نے کہا ہاں حکم دیا تھا. کہنے لگے میں امیر ہوں، امیر ہونے کی حیثیت سے میں تمہیں حکم دیتا ہوں، جنگل سے خشک لکڑیاں جمع کرو. لشکر والوں نے خشک لکڑیاں جمع کی، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، لکڑیاں جمع کر کے لائیں، ڈیر لگا دیا. کہنے لگے اب تم ان کو آگ لگا دو. انہوں نے آگ بھی لگا دی. جب شعلے بڑک اٹھے، کہنے لگے میں تمہیں حکم دیتی ہوں اس آگ میں چھلانگ لگا دو. بعض نے آگ میں چھلانگ لگانے کا ارادہ کیا، بعض رک کے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں موجود تھے، اور ان کا بھائی آگ میں چھلانگ نہیں لگانی، اس لیے کہ آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اگر کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ہمارے لیے آگ ہے تو ہمیں کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ. کسی نے بھی آگ میں چھلانگ نہیں لگائی. کچھ دیر کے بعد ان کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، امیر کا غصہ ٹھنڈا ہوا، آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی. تو بہرحال اپنی مہم پر روانہ ہوئے، واپس آئے، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم آگ میں چھلانگ لگا دیتے خودکشی ہوتی ہے اور تم سارے دوزخ میں جاتے. اور فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس کے مقابلے میں ماں باپ بادشاہ کو حکم ماننا ناجائز ہے. تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ عنہ نے جذبات میں آ کر یہ بات کہہ دی، حالانکہ جلیل القدر ثابت ہے. پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب رومیوں کے ساتھ جنگیں ہو رہی تھیں، یہ شریک تھے اس جنگ میں، ایک مقام پر گرفتار ہوئے. دیکھیں کتنے ذہین تھے، دوسرے قیدیوں کے ساتھ ہرقل روم نے ان کو بھی گرفتار کر لیا. تو اس کے سامنے پیش ہوئے، اس کی نظر جب ان پر پڑی، دیکھا بڑے خوبصورت صحت مند نوجوان ہیں، اس نے ان کے ساتھ گفتگو کی. تو گفتگو بھی بڑی معقول انداز سے کرتے ہیں، بڑے ادیب تھے. ہرقل بڑا متاثر ہوا، کہنے لگا بیٹا اس طرح کر، تو عیسائی بن جا تو ازوجک ابنتی، میں اپنی بیٹی سے تیرا نکاح کر دوں گا، شہزادی سے تیرا نکاح کر دوں گا. اور آپ کو پتہ اس وقت دو ہی بڑی سلطنتیں ہوتی تھی، روم اور ایران. اور ساتھ کہنے لگا وَأُشْرِكُكَ فِي مُلْكِي، اپنی سلطنت میں بھی تجھے شریک کروں گا، کوئی بڑا عہدہ دے دوں گا، وزارت عظمیٰ تیرے حوالے کروں گا. آت عبداللہ بن حذافہ سامی نے کہا بھائی کیا کہنے لگا، پھر کہ الفاظ دہرائے. تو کہ میں تجھے اپنی لڑکی کا رشتہ دینا چاہتا ہوں اور بادشاہ دوں گا تجھے، تو اگر عیسائی بن جاتا.
ان کا تو ایک علاقے کا بادشاہ ہے، اگر تو ساری دنیا کا بھی بادشاہ ہو جائے اور اپنا تاج اتار کر میرے قدموں میں رکھ دے اور حکومت میرے حوالے کر دے، بلا شرکت غیر ساری حکومت میرے ہو، پھر بھی عیسائیت قبول کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کتنے پختہ لوگ تھے ایمان والے، کیا مضبوط ایمان تھے ان کا۔ تو فرمایا جب تمہیں کوئی جھگڑا ہو تو اس جھگڑے کو، اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرو، آپس میں الجھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، تو امیر کی اطاعت کے حوالے سے بات آپ کے سامنے بیچ میں آ گئی کہ امیر کی اطاعت وہیں پر کی جائے گی جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے۔ اگر جو بات اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے تو وہاں پر امیر کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ وَنَزَلَ لَمَّا اخْتَصَمَ يَهُودِيٌّ وَمُنَافِقٌ فَدَعَا الْمُنَافِقُ إِلَىٰ كَعْبِ بْنِ أَشْرَفَ۔ یہ اگلی آیات جو آئی ہیں یہ نازل ہوئی ہیں ایک یہودی اور ایک منافق کے بارے میں۔ منافق کا نام تھا بشر نام تھا۔ تو منافق کہنے لگا کہ کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمَا، تاکہ وہ ہم دونوں کے بیچ میں فیصلہ کرے۔ وَدَعَا الْيَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہودی کہنے لگا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ فَأَتَيَاهُ، یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فَقَضَىٰ لِلْيَهُودِي، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ فَلَمْ يَرْضَ الْمُنَافِقُ، اور منافق اس فیصلے پہ راضی نہ ہوا۔ منافق تھا، بظاہر مسلمان بنا ہوا تھا۔ وَأَتَيَا عمر، اب عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ فَذَكَرَ لَهُ الْيَهُودِي، تو یہودی نے وہ ساری بات عمر کو بتا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارا فیصلہ کر دیا۔ فقال للمنافق اکذالک، حضرت عمر نے منافق سے پوچھا کیا ایسا ہی ہوا ہے؟ قال نعم، کہنے لگا ہاں۔ فقتلہ، حضرت عمر نے اس کی گردن اڑا دی۔ اختصار کے ساتھ صاحب جلالین نے اشارہ آپ کو دے دیا ہے پورے واقعے کی طرف، شاید آپ کے ذہن میں ہوگی ساری بات۔ کعب بن اشرف یہ چونکہ مدینہ طیبہ میں اس کا بڑا زور چلتا تھا اور رشوت بھی بڑی لیتا تھا، بڑا راشی آدمی تھا، جدھر سے سمجھتا نا پیسے آ جائیں گے فیصلہ ادھر کرتا ڈنڈی مار کے۔ منافق سمجھتا تھا کہ فیصلہ اگر میں کعب بن اشرف کے پاس لے کے چلا جاؤں گا تو میرے حق میں فیصلہ ہوگا، میں اس کو پیسے پکڑا دوں گا، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو وہاں پر تو یہ بات چلنی نہیں ہے۔ تو مدینہ میں یہودیوں کی زمینیں بھی تھیں، اوس اور حضرت کی زمینیں بھی تھیں، جو ان کے پاس جدی پشتی چلی آتی تھی۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ بشیر نامی منافق نے یہودی کی زمین پر قبضہ کر لیا۔ یہودی کا دعویٰ تھا زمین میری ہے، منافق کا دعویٰ تھا زمین میری ہے۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح رجسٹریوں اور انتقال والا کا معاملہ تو ہوتا نہیں تھا نا کہ رجسٹری دکھاؤ گئی، جس کا زمین پہ قبضہ ہو تو اس کی سمجھی جاتی تھی۔ آج بھی بعض دیہاتوں میں، دور دراز علاقوں میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح جھگڑا ہوا دونوں کے درمیان میں۔ اب فیصلہ کرنے کے لیے یہودی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، منافق کہنے لگے نہیں، کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں۔ محلے کے لوگوں نے بھی اس کو غیرت دلائی کہ بے شرم آدمی، تجھے شرم نہیں آتی کہ یہودی کے پاس تو فیصلہ کرنے جاتا، اللہ کے نبی کے پاس کیوں نہیں جاتا؟ کیونکہ بظاہر سے مسلمان بنا ہوا تھا، حقیقت میں منافق تھا۔ تو بہرحال لوگوں نے زور دباؤ شباؤ ڈالا تو تیار ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے۔ اور کعب بن اشرف مدینہ میں مذہبی اور سیاسی اعتبار سے یہودیوں کا بڑا آدمی تھا۔ یہودی نے کہا کہ دیکھو یہ مذہبی مسئلہ تو ہے نہیں ہے، سیاسی مسئلہ ہے، یہ تیرا اور میرا زمین کے متعلق جھگڑے، ہم کسی بھی کے پاس جا کر فیصلہ کروا سکتے ہیں، اور مجھے تمہارے نبی پر اعتماد ہے، وہ جو فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہوگا۔ منافق انکار کرتا رہا، بڑا تکرار ہوا، برادری والوں نے، محلے والوں نے زور لگایا، تو بشیر منافق مجبور ہوا آنے پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عموماً فیصلے مسجد نبوی میں ہوتے تھے۔ تو بہرحال جس طرح آج کل دفاتر وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح کوئی ایسا اہتمام کوئی نہیں تھا، کوئی شخص گھر آ جاتا وہیں فیصلہ ہو جاتا، مسجد نبوی میں بیٹھے وہیں فیصلہ ہو جاتا، جہاں پر بیٹھیں گے آتا وہیں فیصلہ کر دیتے۔ آج کل کے زمانے کی طرح نہیں تھا کہ سال ہر سال آج تاریخ تو کل تاریخ تو ایک مہینے بعد تاریخ تو فلاں تاریخ، تو وکیل پکڑے، وکیل پٹیاں پڑھا رہا ہے، سبق پڑھا رہا ہے، یہ سارے انگریز کا نظام ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ 5 سال ایک آدمی بلا کسی جرم کے جیل میں، اس میں جرم ابھی ثابت ہی نہیں اور تاریخیں چل رہی ہیں، یہ کہاں کے انصاف ہے؟ 10 سال اس کو جیل میں گزر گئے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ ساری فضولیات ہیں۔ اسلام میں تو وکیل کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وکیل کی ضرورت تو وہاں پڑتی ہے کہ جہاں پر جج آپ کی زبان نہیں سمجھتا، قاضی آپ کی زبان نہیں سمجھتا، وہاں وکیل کریں کہ وہ آپ کی ترجمانی کرے، ورنہ بذات خود آپ اپنا فیصلہ لے کے جائیں۔ یہ ہے اسلام۔ تو لوگ بھی اکٹھے ہوئے کثیر تعداد میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق سے بھی دریافت کیا، اس سے بھی دریافت کیا کہ واقعی تمہارا آپس میں جا کر، اس نے کہا ایسے ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے دلائل سنے،
تو دونوں فریقوں نے رضامندی کے اظہار کیا کہ جو فیصلہ آپ کریں گے ہمیں وہ منظور ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی کے دلائل مضبوط ہیں کہ زمین اس کی ہے اور یہ منافق ناک قبضہ کرنا چاہتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک بالش زمین بھی کسی کی ہتھیا لی تو قیامت والے دن 7 زمینیں اس کی گردن پہ رکھی جائیں گی. 7 زمینیں اس کی گردن پہ رکھی جائیں گی. اور ایک حدیث میں آتا ہے اگر کسی نے چوری کی تو جو مال چوری کیا قیامت والے دن وہ مال اس کی گردن پر ہوگا, وہ میدان محشر میں اٹھا کے پھرے گا اس کو. مجھے ایک بات یاد آ گئی یہاں پہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ یہ حدیث بیان کی. وہاں پر ایک آدمی شرارتی قسم کے ہوتے ہیں نا, ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی شرارت کرنے لگ جاتا ہے مزاق کے لیے. جس طرح تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی موقع پر بیان کیا کہ جنت میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جنت میں جو چاہو گے وہی ملے گا. تو بعض لوگ ہوتے ہیں لاجواب کرنے کے لیے, بند کرنے کے لیے, شرارت کرنے کے لیے, شرمندہ کرنے کے لیے آگے سے ایسی باتیں کر دیں. تو وہاں پر ایک بڑا چودھری بیٹھا ہوا تھا, کہنے لگا حضرت آپ نے یہ بات کیا کہ جنت میں ہر چیز ملے گی, تو مجھے تو حقہ پسند ہے, کیا جنت میں حقہ بھی ملے گا؟ عارف تھانوی نے کیا کمال جواب دیا. عارف فرمانے لگے ہاں میاں, اگر تمہیں حقے کی ضرورت ہوگی حقہ بھی ملے گا, لیکن خیال کرنا جنت میں آگ نہیں ہوتی, آگ لینے تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا. حقہ آگ سے چلے گا نا, تو آگ لینے کے لیے تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا. تو ایسے لوگوں کو پھر ایسے ہی جواب دیا جاتا ہے. تو بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان کی کہ جو آدمی جو بھی چوری کرے گا قیامت کے دن اٹھا کے لائے گا اپنے ساتھ. تو ایک آدمی بیچ سے کہنے لگا کہ اگر کسی نے کسی کے اونٹ چرائے ہوں, 5 10 20 50 اونٹ چرائے ہیں, ٹرکوں کے ٹرک لوگ چرا لیتے ہیں, تو اگر کسی کی اونٹ چوری کر کے لے گیا, مثلا 5 10 اونٹ لے گیا, تو اس کے چھوٹے سے کندھے پہ وہ 10 اونٹ کیسے آئیں گے؟ اس کے کندھے پر 10 اونٹ کیسے آئیں گے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ جناب جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کروں تو ان کا مذاق نہ اڑایا کرو. پھر فرمایا کیا تو نے یہ حدیث نہیں سنی کہ بعض مجرم ایسے بھی ہوں گے کہ ان کا جسم اتنا چوڑا کر دیا جائے گا کہ تیز رفتار گھوڑا ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک 3 دن میں نہ پہنچ سکے گا, اتنا چوڑا جسم ہوگا, کئی کلومیٹر اس کا جسم, اس کا ایک کندھے سے دوسرے کندھے کے درمیان کئی کلومیٹر فاصلہ ہوگا. اور بعض مجرموں کو اتنا چوڑا کر دیا جائے گا کہ ان کے بیٹھنے کی جگہ احد پہاڑ کے برابر ہوں گی. یعنی جتنی جگہ پر احد پہاڑ ہے اتنی جگہ ان کے بیٹھنے کے لیے ہوگی. پھر فرمایا اب بتا کہ اونٹ کو اٹھا لے گا کہ نہیں اٹھا لے گا؟ اتنی گردن پر تو ہزاروں اونٹ آ سکتے ہیں, تو 4 5 کی بات کرتے. یاد رکھیے جب حدیث کی بات ہے کبھی مذاق نہ اڑائیں اس کے ساتھ, کہ بعض بہکل لوگ اپنی عقل پر پرکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں, عقل پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث آتی ہے, جو پل صراط ہے دوزخ کے اوپر ہوگی. عقل تو نہیں مانتی کہ وہ بال سے باریک ہے, لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا آمنا وصدقنا. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری بات سنی, فیصلہ کر دیا, فیصلہ ہو گیا یہودی کے حق میں. تو باہر نکلے منافق, کہنے لگا کہ چلیں حضرت عمر سے بھی فیصلہ کرواتے ہیں. منافق کی کمبختی آ گئی, اس نے سمجھا نا کہ اشداء علی الکفار, حضرت عمر منافق کافروں کے لیے کیا ہے, بڑے سخت ہیں. اور منافق بظاہر مسلمان بنا ہوا تھا, یہودی بڑا سمجھدار تھا, بڑا اس کو پتا تھا بڑی عدالت سے جب فیصلہ ہو رہا ہے چھوٹی عدالت کیا کر سکتی ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے چلو. دونوں حضرت عمر کے پاس پہنچے, کہنے لگے ہم ایک جھگڑے کا فیصلہ کرانے آپ کے پاس ہیں. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے, کہ اللہ کے نبی نے مجھے بعض فیصلوں کی اجازت دی ہے. چند لوگ تھے جیسے حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت معاذ, حضرت ابی بن کعب, عبداللہ بن مسعود وغیرہ, یہ چند صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کرنے کی اجازت دی ہوئی تھی کہ تم فیصلے کر لیا کرو. کہنے لگا ٹھیک ہے مجھے اجازت ہے, لیکن مسئلہ ہے کہ یہاں پر فیصلہ 2 مذہبوں کا ہے, ایک مسلمان دوسرا یہودی, معاملہ بڑا خطرناک ہے, لہذا میں فیصلہ نہیں کرتا, بڑی عدالت میں جاؤ, اللہ کے نبی کے پاس جاؤ. یہودی کہنے لگے جی ہم تو فیصلہ وہاں سے کروائیں. اور تو میں نے منافق سے پوچھا کیا وہاں سے ہو گیا, ہو آئے ہو آپ؟ کہنے لگا ہاں. کس کے حق میں فیصلہ ہوا؟ یہودی نے کہا میرے حق میں. منافق سے پوچھا, کہنے لگا ہاں میں ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منافق سے کہا کہ اب تو پھر کیا چاہتے؟ کہنے لگا ہاں فیصلہ تو ہو گیا. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو میں بھی کرتا ہوں فیصلہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے گئے, اپنی تلواروں میں جو سب سے زیادہ تیز تلوار تھی اس کو لے کر آئے, منافق کا سر اتار کے رکھ دیا. فرمایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد عمر کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے آئے, عمر کے پاس اس کا فیصلہ اس کی تلوار کرے گی, عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی. تفسیر مدارک میں, تفسیر خازن میں اور بہت ساری تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اس دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لقب فاروق پڑا, کہ انہوں نے اپنے عمل سے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا,
تو جب منافق بشیر کا سر اتر گیا تو دوسرے منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے حضرت خون بہا دیں، ہمارا آدمی مار دیا، ہم آپ کے فیصلے پر راضی نہیں تھے، ایسی بات نہیں تھی حضرت، ہم تو صرف اس فیصلے کو رد کرنے کے لیے عمر کے پاس نہیں گئے تھے، وہاں جانے کا مقصد یہ تھا کوئی صلح اور اتفاق کی صورت نکل آئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے زیادتی کی ہے، اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دی کہ عمر پر تم زیادتی کے الزام لگاتے ہو، قرآن کی آیتیں اتار دی۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، یزعمون وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں، بما انزل الیک جو آپ کی طرف اتارا گیا، وما انزل من قبلک جو آپ سے پہلے اتارا گیا، یریدون وہ چاہتے ہیں یتحاکمون الطاغوت کہ فیصلے طاغوت کے پاس لے کے جائیں، کعب بن اشرف کے پاس، الکثیر الطغیان جو بڑا سرکش آدمی تھا کعب بن اشرف، وقد امروا ان یکفروا به حالانکہ وہ حکم دیتے ہیں کفر کرنے کا، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ يُضِلَّهُمْ اور وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اور چاہتا ہے شیطان ان يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا کہ ان کو گمراہ کر دے، بڑی دور کی گمراہی میں لے جائے، حق سے دور کر دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس فیصلے کی طرف جو اللہ نے اتارا فی القرآن، قرآن میں، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف آؤ، جو رسول فیصلہ کرتے ہیں اس کو ماننے کے لیے آؤ۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ اے مخاطب تو دیکھے گا منافقوں کو، یصدون یورزون اعراض کرتے ہیں ان کا تجھ سے، الی غیر کا کسی اور کی طرف جانے کی طرف، صدودا نبی کے پاس نہیں آتے، غیر کی طرف جاتے ہیں۔ فکیف یصنعون اذا اصابتهم مصیبہ بس کیا عالم ہوگا جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے، عقوبتاً کوئی عذاب پہنچے، بما قدمت ایدیہم جو ان کے ہاتھوں نے جو کرتوت کی ان کی وجہ سے، من الکفر والمعاصی کفر اور معاصی کا جو انہوں نے ارتکاب کیا، ای ایقدرون علی الاعراض کیا وہ اعراض کرنے پر قادر ہوں گے، والفرار منہا یا اس سے بھاگنے پر قادر ہوں گے، لا نہیں، ثم جاؤک معطوف علی یصدون، یصدون پر عطف ہے، پھر آتے ہیں تیرے پاس، یحلفون باللہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہوئے، ان اردنا کیا ہم نے نہیں ارادہ کیا تھا، ان نفیہ نافیہ، ان ما اردنا ہم نے نہیں ارادہ کیا تھا، بالمحاکمت الی غیرک کسی اور کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے جانے کا، الا احسانا مگر صلح کا، یہ جو میں نے آپ کو بات بتا دی کہ رشتہ دار سارے جمع ہو کے آ گئے کہ ہم حضرت عمر کے پاس آپ کے فیصلے میں شک کی وجہ سے نہیں گئے تھے، مقصد یہ تھا کہ کوئی درمیانی راہ نکل جائے، کوئی درمیانی راہ نکل جائے، تعلیفا بین الخصمین بالتقریب فی الحکم دون الحمل علی المر الحق کہ کوئی ایسی بات پیش نہ آئے جو کڑوی بات ہو، تلخ بات ہو، ایسی بات نہ پیش آئے، یعنی ایسی راہ نکل جائے کہ جو دونوں کو ایک دوسرے کے قریب کرنے والا ہو، تعلیف قلبی ہو۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ ما فی قلوبہم اللہ جانتے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، نفاق وکذب ان کا جھوٹ، فی عذرہم یہ جو جھوٹے عذر بناتے ہیں اللہ جانتے ہیں، فاعرض عنہم آپ ان سے اعراض کیجئے، بالصف درگزر کیجئے، وعظہم خوفہم اللہ اللہ سے ڈرائیے ان کو، وقل لہم فی شأن انفسہم قولا بلیغا اور ان کے لیے ایسی بات کہیں جو مؤثر ہو، ای ازجرہم لیرجعوا عن کفرہم ایسی زجر و توبیخ کریں تاکہ کفر سے باز آ جائیں، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، فیما یأمر به ویحکم جو وہ فیصلہ کرتا ہے جو حکم دیتا ہے، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، بامرہ لا یوصى ویخالف کہ اس کی مخالفت بھی نہ کی جائے اور اس کی نافرمانی بھی نہ کی جائے، اللہ اس کا حکم دیتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ بِتَحَاكُمِهِمْ إِلَى الطَّاغُوتِ اور جب تم نے ظلم کیا تھا اپنی جانوں پر کہ تم طاغوت کے پاس، کعب بن اشرف کے پاس فیصلہ لے کے جانا چاہتے تھے، جاؤک تائبین فاستغفر اللہ وہ آپ کے پاس آتے توبہ کرتے ہوئے استغفار کرتے آتے، فاستغفر لهم الرسول تو رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، فی التفات للخطاب تفخیما یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر یہ لوگ آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے، اپنی غلطی کے اقرار کر لیتے کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی اور توبہ کرتے، یہ بھی معافی مانگتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے معافی مانگتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے، معافی مانگتے، تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا، یہ کام نہیں کیا، تو فرماتے ہیں یہاں پر خطاب ہے التفات سے غیبت کی جانب، آپ کی عظمت شان کا اظہار کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کا اظہار کرتے ہوئے، لوجد اللہ تواب الرحیم تو البتہ پاتے اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا، علم ان پر، رحیم میں ان پر رحم کرنے والا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ فلا وربک یہاں پر لا زائدہ ہے، فلا وربک قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے لڑائیوں میں، اپنے جھگڑوں میں
اپنے تنازعات میں آپ کو فیصل تسلیم نہ کریں، بینہم اپنے بیچ میں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے نفسوں کے اندر کوئی کجی کوئی تنگی نہ پائیں، ضیقن او شکن، نبی کے فیصلے پر کوئی شک نہ کریں، اگر نبی کے فیصلے پر شک کرتے ہیں تو یہ مومن ہی نہیں، مما قضیتا، جو نبی نے فیصلہ کر دیا، ویسلموا تسلیما، ینقادوا لحکمک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نافذ کر دیں، اس کو تسلیم کر دیں، جو آپ نے فیصلہ کر دیے اس کو مان لیں، سر آنکھوں پر لیں، من غیر معارضت، بغیر کسی کیل و کال حجت معارضے کے، ولو انا كتبنا علیہم، یہاں پر یہ جو انی ہے یہ مفسرہ ہے، فرمایا اگر ہم ان پر لکھ نہ دیتے، طے نہ کر دیتے، اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم او اخرجوا من دیارکم، ہم ان پر لکھ نہ دیتے، طے نہ کر دیتے، ان کے اوپر یہ بات لازم نہ ہو جاتی، تو حشر ان کا کیا ہوتا؟ ان کو قتل کر دیا جاتا، ان کو بستیوں سے نکال دیا جاتا، یہ بات اگر پہلے سے طے نہ ہوتی، کما کتبنا علی بنی اسرائیل، جیسے کہ بنی اسرائیل پر طے کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، ما فعلوه المکتوب علیہم الا قلیل، مگر بہت کم، یہ بالرفع علی البدل والنسب، یہ رفع کے ساتھ ہے بوجہ بدلیت کے، اور نسب کے ساتھ ہے علی الاستثناء بوجہ استثناء کے، منہم ان میں سے، ولو انہم فعلوا ما یوازون بی من طاعت الرسول، جو ان کو وصیت کی گئی اگر اس پر وہ عمل کرتے یعنی رسول کی اطاعت کرتے، لکان خیر لهم، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، واشد تثبیتا تحقیقا لایمانہم، تو ان کے ایمان کے اعتبار سے زیادہ ثابت قدمی والی بات ہوتی، وَإِذَنْ ای لو ثبتوا، اس وقت یعنی جب یہ ثابت قدم رہتے، لآتیناہم من لدنا من عندنا اجرا عظیما، بڑا اجر دیتے ہم اپنے پاس سے، وہ کیا؟ جنت، وَلْهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ان کی رہنمائی کرتے صراط مستقیم کی طرف، ہم ان کی رہنمائی کرتے صراط مستقیم کی طرف۔ بعض صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیف نراک فی الجنت وانت فی الدرجات العلی، ہم جنت میں آپ کو کیسے دیکھیں گے جبکہ آپ جنت کے اعلیٰ درجوں پہ ہوں گے، ونحن اسفل منک، اور جب ہم نیچے والے درجوں میں ہوں گے، فنزلا، تو یہ آیت نازل ہوئی، ومن یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فیما امر به تسنیہ ہے، اللہ اور رسول جو بھی حکم کریں دونوں کے حکم کو مانیں، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، افاضل اصحاب الانبیاء، افاضل صحابہ مراد ہیں انبیاء کے، لمبالغتہم فی الصدق والتصدیق، کیونکہ صدق اور تصدیق میں مبالغہ انہی حضرات میں پائے جاتے ہیں، والشہداء، اور شہداء کے ساتھ، القتلى فی سبیل اللہ، والصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، غیر من ذکر، اور ان کے علاوہ صالحین کے ساتھ بھی ہوں گے، یعنی انبیاء صدیقین کے علاوہ، شہداء کے علاوہ نیک لوگوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، وحسن اولئک رفیقا، وحسن اولئک رفیقا، یہ ان کے جو رفیق ہوں گے، ان کے دوست ہوں گے، کتنے اچھے ہوں گے، رفقاء فی الجنہ، جنت کے رفیق، جنت کے ساتھی، بھئی یستمتع فیہا برؤیتہم، ان کو دیکھ دیکھ کر اس سے فائدہ حاصل کریں گے، وزیارتہم، اور ان کی زیارت کریں گے، والحضور معہم، اور ان کے ساتھ رہیں گے، وَإِن كَانَ مَقَرُّهُمْ فِي دَرَجَاتٍ عَالِيَةٍ، اگرچہ وہ اونچے درجوں پر فائز ہوں گے لیکن اس کے باوجود زیارت کا، دیدار کا، ملاقات کا موقع ملے گا، بالنسبت الی غیرہم، اوروں کے علاوہ، ذالک ای کونہم مع من ذکر مبتدا خبرہ الفضل من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے، تفضل به علیہم لا انہم نالوہ بطاعتہم وکفا باللہ علیما بثواب الآخرۃ فاتقوا بما اخبرکم به ولا ینبئک مثل خبیر، آخرت کے ثواب کا اندازہ کرنے کے لیے، آخرت کے ثواب کا اندازہ کرنے کے لیے اس کی خبر پہ بھروسہ کرو جیسا کہ اس نے خبر دی ہے، اور اس جیسی کوئی چیز بھی اس کی خبر جیسی کوئی اور خبر نہیں ہے کہ جس کی تصدیق کی جا سکے، جو اللہ تعالیٰ کی بات جتنی سچی اور مضبوط ہے، کسی اور کی بات اتنی سچی اور مضبوط نہیں ہے کہ اس کی تصدیق کی جا سکے، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، وقت ہے پڑھیں آگے یا بس کر لیں؟ جلدی جلدی بتائیں۔ جی پڑھ لیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، خذوا حذرکم، لے لو اپنے بچاؤ کا سامان،
بچاؤ کا سامان لے لو، احتیاط رکھو، احتیاطی تدابیر اختیار کرو، اسلحہ تیار رکھو، من عدوکم اپنے دشمن کے خلاف، اختارزو منہ ان سے احتیاط کرو، وتیقظوا لہ اور بیدار رہو کہ کہیں وہ تم پر حملہ نہ کر لیں، اس لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ فانفروا انحازوا الی قتالہ نکل جاؤ جہاد کے لیے، صبات متفرقین سریۃ بعد اخرى، صبات ثابت قدمی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، یا صبات گروہ در گروہ، فانفروا پس کوچ کرو تم، نکل جاؤ تم، صبات گروہ در گروہ، زیادہ تر اس کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے گروہ در گروہ نکل جاؤ، اوینفروا یا تم نکلو جمیعاً سارے اکٹھے، ایک ایک دستہ جائے یا سارے تم اکٹھے ہو کر جاؤ، وَإِنَّ مِنْكُمْ اور بے شک تم میں سے کچھ، لمن وہ ہیں، لَيُبَطِّئَنَّ البتہ جو تاخیر کرتے ہیں، جو تاخیر کرتے ہیں، بعض وہ بھی ہیں، لَيَتَأَخَّرَنَّ عَنِ الْقِتَالِ کہ عبداللہ ابن ابی المنافق، منافق تھا، نہیں جاتا تھا، پیچھے رہ جاتا تھا، وَأَصْحَابِ بھی اس کے ساتھی، وَجَعَلَهُ مِنْهُمْ مِنْ حَيْثُ ظَاهِرِ ظاہری طور پر تو وہ اپنے آپ کو مومن کہتا تھا، اس لیے منہم کہا، وَجَعَلَهُ مِنْهُمْ اس لیے کہا کہ وہ اپنے آپ کو بظاہر مومن کہتا تھا، واللام فی الفعل للقسم اور یہاں پر فعل پہ جو لام ہے یہ قسمی ہے، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ كَقَتْلٍ وَهَزِيمَةٍ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے قتل وغیرہ کے ذریعے سے، کوئی اور مصیبت مشقت پہنچتی ہے، قال قد انعم اللہ علیہ تو یہ منافق کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر انعام کیا، اذ لم اکن معہم شہیدا کہ ہم تمہارے ساتھ موجود نہیں تھے، حاضرا ہم تمہارے ساتھ موجود نہیں تھے، اگر تمہارے ساتھ ہوتے فاصابہ ہمیں بھی مصیبت آتی، اگر مسلمان جہاد میں جاتے، مسلمان شہید ہو جاتے یا مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی تو منافق کہتے تھے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر فضل کیا کہ ہم جہاد میں نہیں گئے، ورنہ ہم اس مصیبت کا شکار ہو جاتے۔ وَلَئِن یہاں پر بھی لام قسم ہے، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ اور اگر آپ کو اللہ کی طرف سے فضل پہنچے، كَفَتْحٍ وَغَنِیمَةٍ فتح ہو جائے، مال غنیمت حاصل ہو جائے، اب ہاتھ ملتے ہیں، الا یقولن نادما شرمندہ ہو کر کہتے ہیں کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے کہ آج ہمیں بھی مال غنیمت مل جاتا۔ یہ کان مخففۃ و اسمها مخذوف ہے، کان مخففہ ہے اور اس کا اسم کان نہ مخذوف ہے، لم تکن بالیاء والتاء بینکم و بینہ مودۃ تو کیا کہنا چاہتے تھے، مقصد ان کا کیا تھا کہ جب مسلمانوں کو فتح ہو جاتی تو پھر ان کو آگے کہتے گویا کہ نہیں ہے بینکم و بینہ تمہارے اور اس کے درمیان مودۃ دوستی، یا لیتنی کاش کہ میں کنت ہوتا معہم ان کے ساتھ، یعنی آ کر ان سے کہتے ایک تفسیر اس کی یہ بھی بنتی ہے کہ کیا ہمارے اور تمہارے درمیان میں دوستی نہیں ہے، ہم بھی مسلمان آپ بھی مسلمان، چلے غنیمت میں ہمیں بھی دیں، کہ غنیمت میں ہمیں بھی کچھ ملنا چاہیے، یہ کہنا چاہتے تھے۔ معرفت و صداقت وہذا راجع الى قوله قد انعم اللہ علیہ وطرد به بین القول ومقولہ، یہ ان کی تصدیق، یہ جو وہ تصدیق کرتے ہیں، یہ دونوں جو قول ہیں، دونوں قول، ایک تو یقولن اور دوسرا یہ آگے آ رہا ہے لیتنی، ان دونوں کے درمیان جملہ مترجہ ہے کہ اب اس موقع پہ آ کے جب مسلمانوں کو فتح ہو جاتی ہے، نصرت ان کی ہو جاتی ہے یا ان کو مال غنیمت مل جاتا ہے، پھر آ کر کہتے ہیں کہ ہماری تو جان پہچان ہے، ہماری تو آپس میں دوستی ہیں، ہم تو آپس میں ایک دوسرے کے قریبی ہیں، مطلب کیا ہوتا کہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ مل جائے۔ تو یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، پھر کہتے کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے، یا لیتنی کاش کہ میں بھی کنت ہوتا معہم تمہارے ساتھ، فافوزا تو میں بھی کامیابی حاصل کرتا، فوزا عظیما بڑی کامیابی، کہ ہمیں بھی مال غنیمت مل جاتا، ہمارا بھی نام لگ جاتا کہ فتح ہوئی ہے، آخذ حظا وافرا من الغنیمت کہ مال غنیمت میں وافر ایسا مجھے بھی ملتا۔ بات سمجھیں، اگر مسلمانوں کو نقصان ہوتا تو کہتے اللہ کا شکر ہے کہ ہم نہیں گئے ورنہ ہم بھی مارے جاتے، اور اگر مسلمانوں کو مال غنیمت ملتی کہتے ہم بھی تو تمہاری دوست ہیں، ہمیں بھی دو کچھ نہ کچھ، اور اس وقت تمنا کرتے کاش بھی ہم ان کے ساتھ ہوتے، کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے۔ تو یہاں پر یہ جو ہے یہ
ان کی تمنا اور ان کی آرزو کہ کاش ہم بھی ہوتے اور ہمیں بھی کچھ نہ کچھ مال مل جاتا. یہ مطلب فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِإِعْلَاءِ دِينِهِ، لہذا لڑیے، پس قتال کیجئے، جہاد کیجئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، بِإِعْلَاءِ دِينِ، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے. جی ہاں، جہاد ہوتا ہے اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے. الذین یشرون یبیعون، الذین یشرون ای یبیعون، وہ لوگ یشرون الحیات الدنیا، یبیعون الحیات الدنیا، جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگی کو بالآخرت، آخرت کے بدلے میں. ومن یقاتل فی سبیل اللہ، اور جو لڑے گا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، فیقتل، پس وہ قتل کیا جائے گا، او یغلب، یا غالب آئے گا، فسوف نؤتیہ، پس ان قریب ہم دیں گے اس کو اجرا عظیما، اجر بڑا. دیکھیں یغلب کا مطلب یظفر بعدوہ، اپنے دشمن پر وہ غلبہ پائے گا تو اس کو ہم اپنی طرف سے بڑا اجر دیں گے، یعنی ثوابا جزیلا. وما لکم لا تقاتلون، اور کیا ہو گیا تم نہیں لڑتے. استفہام توبیخ کے لیے ہے. ای لا مانع لکم من القتال، یعنی قتال سے کوئی مانع، کوئی رکاوٹ تمہیں نہیں ہونی چاہیے. کیا ہو گیا تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. یہاں پر فی تخلیص کے لیے، یعنی چھڑانے کے لیے. فی تخلیص المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مرد، عورتیں، بچے جو دشمن کی قید میں، پنجے میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو نکلوانے کے لیے جہاد کیوں نہیں کرتے، ان کو چھڑانے کے لیے جہاد کیوں نہیں کرتے. الذین حبسهم الکفار، جن کو کفار نے روکے رکھے، عن الہجرت، ہجرت سے. وآذوہم، اور ان کو تکلیفیں دیتے ہیں. قال ابن عباس، ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کنت انا و امی منہم، میں اور میری والدہ بھی ان میں سے، جن کو مکہ والوں نے اپنے پاس روک کے رکھا ہوا تھا، اپنے پاس انہوں نے روک کے رکھا ہوا تھا. تو فرمایا ان کو چھڑانے کے لیے لڑتے کیوں نہیں ہیں؟ کمزور مردوں کی حمایت، عورتوں کی مدد کے لیے، بچوں کی حمایت کے لیے کیوں نہیں لڑتے؟ مکہ کے اندر مسلمان ایسے تھے جن کو کفار نے اپنے پاس قید کر کے رکھا ہوا تھا. آج بھی آپ دیکھیے، آج بھی آپ دیکھیے، یہ جو الذین یقولون، جو کہتے ہیں ربنا اخرجنا، پروردگار نکال ہمیں من هذه القرية الظالم اهلها، اس بستی سے کہ اس کے رہنے والے ظالم ہیں. مثلا آج کے حالات کے اعتبار سے آپ دیکھیے، جس طرح مکہ میں یہ مسلمان مقید ہو کر دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے، جس طرح کشمیر میں اسلام کی بیٹیاں پکار رہی ہیں، عراق میں پکار رہی ہیں، دیگر ممالک میں، فلسطین میں پکار رہی ہیں، تو مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ ان کافروں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف نہیں لڑتے؟ کیوں کمزور عورتوں کی مدد کے لیے نہیں پہنچتے؟ یہ اسلحہ انہوں نے کس لیے رکھا ہوا ہے؟ یہ ایٹم کس لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے؟ مسلمانوں کی مدد کو کیوں نہیں پہنچتے؟ وہ بھی ایک زمانہ تھا، آپ کو پتہ ہے، آپ کے علم میں، تاجروں کے ایک وفد جو کشتی سے اترا، سندھ کے ڈاکوؤں نے مسلمان عورت کو اغوا کر لیا. اس عورت نے آواز لگائی، یا اہل الاسلام، اے مسلمانوں، میں کافروں کے قبضے میں ہوں. ایک تاریخی واقعہ آپ سب کو معلوم ہے. ہوا کے ذریعے اس کی آواز کو مرکز میں پہنچایا اللہ نے. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ کوئی بعید بات نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی کے ممبر سے پکار نہیں رہے، اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے اس آواز کو حضرت ساریہ تک پہنچایا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روحانی طاقت سے، اگر جسمانی طاقت ہے کہ روحانی طاقت، تو روحانی قوت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دشمن کے لشکر کو دیکھ لیا. یہ روحانی طاقت کی پرواز بڑی دور ہوتی ہے، جسمانی طاقت نہیں، روحانی طاقت کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جسمانی طاقت سے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، کتنا قریب ہے مدینہ، کئی دن لگ گئے، کئی دن لگے. اور جب روحانی طاقت کے ذریعے سے مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے، ساتوں آسمانوں پہ بھی ہوئے، عرش معلیٰ سے بھی ہوئے، چند گھڑیاں لگی. یہ روحانی طاقت کی پرواز. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب روحانی طاقت پہنچتی ہے تو کئی ہفتوں کی مسافت پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ جاتی. لیکن جب جسمانی طاقت ہے، جسمانی قوت ہے، تو اس جسمانی قوت نے 2-2.5 میل کے فاصلے پر کنعان کے اندر کنواں ہے، اس کنویں کے اندر یوسف کی خوشبو محسوس نہیں کی. تو روحانی قوت کی پرواز بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آواز پہنچا دی، زمینی راستے سے یہ آواز پہنچی. اس وقت حجاج بن یوسف، اس کو جب بات پہنچی، اس نے اپنا بھتیجا محمد بن قاسم، 17 سال کا نوجوان، اس کو 6000 فوج کا لشکر دے کر بھیجا کہ جب تک اس نے مسلمان عورت کو کافروں سے رہا نہیں کرا لیا، تب تک اس کو چین نہیں آیا.
اس لیے فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کوئی مسلمان عورت مشرق کے آخری کونے میں کافروں کے قبضے میں ہو تو مغرب کی طرف رہنے والوں پر فرض ہے کہ اس کو رہا کرائیں. آج ہم سارے اس بات کے مجرم ہیں, خصوصاً وہ طبقہ جو صاحب اقتدار ہے, کہ آج عافیہ کو کہہ دوں کتنا زمانہ گزر چکا, کسی کے کان پہ جوں رینگتی ہے, اور دیگر مسلمان عورتوں اور بچوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے, کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی. تو اس لیے فرمایا مسلمان مردوں عورتوں کو بچوں کو چھڑانے کے لیے کیوں جہاد نہیں کرتے؟ الذین یقولون داعین, جو دعائیں کر رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القریۃ مکہ الظالم اہلها, اس کے رہنے والے کفار ہیں, ظالم ہیں, ہم ان کے شکنجے سے نکال دیجیے. وجعل لنا من لدنک من عندک ولیا, اور اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی مددگار بنا جو ہمارے امور میں ہمارا متولی ہو. وجعل لنا من لدنک نصیرا, اور اپنی طرف سے ہمارے کوئی مددگار بنا. یمنعونا منہم, جو ان سے ہمیں بچا لے. وقت استجاب اللہ دعاہم, اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا. فیسر, پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی لبعضہم الخروج, بعضوں کے لیے وہاں سے نکلنا. وبقی بعضہم الی ان فتحت مکہ, پھر بعض وہاں تک رہے جب مکہ فتح ہوا. واللہ صلی اللہ علیہ وسلم عتاب ابن اسید فنصفا مظلومہم من ظالم, تو اسید کو, عتاب بن اسید کو وہاں کا متولی بنایا, اس نے مظلوموں کو انصاف دلایا. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, جو لوگ ایمان لائے وہ لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں. والذین کفروا, اور جن لوگوں نے کفر کیا, یقاتلون فی سبیل الطاغوت, تو طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں, شیطان. فقاتلوا اولیاء شیطان, پس لڑو تم شیطان کے دوستوں سے. انصار دینہ تغلبوہم لقوتکم باللہ, دین کی مدد کرو, دین کی مدد کے لیے شیطانی طاقتوں سے لڑو تاکہ اللہ کا دین غالب آ جائے. اور اللہ نے تمہیں جو قوت دی اس قوت کو استعمال کرو اللہ کے دین کے لیے. ان کید الشیطان بالمؤمنین, مومنین کے مقابلے میں شیطان کی تدبیر ضعیفہ, کمزور ہے. واہین, وہ ختم ہونے والی ہے, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لا یقاوم کید اللہ بالکافرین, کافروں کی تدبیریں مسلمانوں کی قید کا مقابلہ نہیں کر سکتی. چلیں بس کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے, کافی ہو گیا. پڑھنے تو بتا دیں, نہیں پڑھنا تو بھی بتا دیں. اگر پڑھنا ہے تو میں 1 بجے تک پڑھا دوں گا, لیکن پھر آپ سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے. جی چلیں. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم, کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف قیل لهم جن سے کہا گیا کفوا ایدیکم, روکو اپنے ہاتھ ان قتال الکفار, کفار سے لڑائی کرنے میں. لما طلبوه بمکہ, جب مکہ کے اندر انہوں نے مطالبہ کیا تھا. لأذل کفار لهم, کفار ان کو اذیتیں پہنچاتے ہیں تاکہ ہمارے لیے جہاد کی اجازت ہم جہاد کریں. وہم جماعت من الصحابہ, صحابہ کی ایک جماعت نے مکہ میں اجازت طلب کی تھی. جزاک اللہ. صحابہ کی ایک جماعت نے مکہ میں اجازت طلب کی تھی کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے ہم لڑیں ان کے ساتھ, لیکن اس وقت تک صرف نمازیں پڑھو, زکات دو, بس, ابھی جہاد نہیں ہے. تو آپ کو پتہ ہے مکی صورتوں میں زیادہ تر احکامات کا تذکرہ نہیں ہے. توحید رسالت قیامت, توحید رسالت قیامت, زیادہ تر اسی کو بیان کیا گیا, اور پہلی قوموں کے واقعات بیان کیے تاکہ یہ لوگ دیکھ کر عبرت حاصل کریں. باقی جہاد کو مدینہ میں آیا, بس یہاں پر یہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات, کہ نماز پڑھو اور زکات ادا کرو. فلما کتب فرض علیہم القتال, جب جہاد فرض کیا گیا, اذا فریق منہم یخشون, ان میں سے ایک فریق ڈرنے لگا. یخافون الناس, یعنی ناس سے مراد کفار ہیں, اعدابہم بالقتل, کہ وہ قتل کے ذریعے سے ان کو تکلیف پہنچائیں گے. کخشیتی, جیسے کہ ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. او اشد خشیہ, یہ اس سے بھی زیادہ ڈر, من خشیتہم لہ. ونصب اشد علی الحال, یہ اشد کا جو نصب ہے یہ بوجہ حال ہے, حال کی وجہ سے اس پر نصب ہے. وجواب لما دل علیہ اذا وما بعدها ای فجاءتهم الخشیۃ, لما کے جواب پہ اذا اور ما بعد دلالت کر رہا ہے. وقالو, کہا انہوں نے,
جزع من الموت، موت سے ڈرتے ہوئے، ربنا لما کتبت علینا القتال، اے ہمارا رب کیوں فرض کر دیا ہمارے اوپر لڑائی کو، لولا ہلا کیوں نہیں، اخرتنا الی اجل قریب، کچھ تھوڑی مدت کے لیے ہمیں مہلت دے دی جاتی، قل آپ لہم کہہ دیجیے ان سے، متاع دنیا، دنیا کا فائدہ قلیل تھوڑا ہے، ما یتمتع به فیہا، جو اس میں تم تھوڑا سا فائدہ اٹھا رہے ہو بہت کم ہے، یہ ختم ہو جانے والے، اول استمتاع بها، یا اس سے جو تم بھی فائدہ اٹھا رہے ہو، استمتاع بها، جو بھی تم فائدہ اٹھا، قلیل یہ تھوڑا ہے، کوئی آدمی کتنا ہی بڑا امیر کیوں نہ ہو جائے، کتنی زیادہ زندگی اس کو کیوں نہ مل جائے، پھر بھی دنیا کا فائدہ قلیل ہی ہے، آئل الی الفناء، اس پر فنا آنے والی، وہ ختم ہوگا، والآخرۃ ہی الجنہ خیر لمن اتقى، بہتر اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہے، عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہے، بترک معصیتی، نافرمانیوں کو چھوڑتا ہے، ولا تظلمون بالتاء والیاء، یہ تا اور یا دونوں کے ساتھ جائز ہے، یظلمون تظلمون، تنقصون من اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا، تم پر ظلم نہیں کرے گا، تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا، فتیلا قدر قشرۃ النواۃ، کھجور کی گٹھلی پر جو چھلکا ہوتا ہے اس کے برابر بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، فجاہدوا، پس جہاد کرو، اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں آ پہنچے گی، ولو کنتم فی بروج حصون، بروج قلعے، اگر تم قلعوں کے اندر بھی ہو، مشید جو بڑے مضبوط چناؤ کیے کے ساتھ بنائے گئے ہیں، مرتفعن بڑے بلند ہیں، اگر ان قلعوں کے اندر بھی بند ہو موت پھر بھی آئے گی، فلا تخشوا القتال، لہذا جہاد سے مت ڈرو، خوف الموت، موت کے ڈر سے، موت تو آنی آنی ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ أَيْ الْيَهُودُ، اگر یہ یہود تمہیں پہنچ جائیں، وَإِن تُصِبْهُمْ یعنی یہود کو، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر کوئی بلائی پہنچے یہود کو، حِذَبٌ وَسَعَةٌ یعنی کوئی شادابی پہنچے، قید سالی ختم ہو جائے، سرسبزی آ جائے، فصلیں زیادہ ہوں، وسعۃ اور وسعت آ جائے، مالی وسعت آ جائے، یقولوا ھذہ من عند اللہ، کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، وَإِن تُصِبْهُمْ سیئۃ، اور اگر ان کو کوئی مصیبت پہنچ جائے، کوئی ہلاکت آ جائے، کوئی جدب و بلاء کما حصل لهم عند قدوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں پر قید سالی آ گئی تھی، یقولوا کہنے لگے ھذہ من عندک، اے نبی یہ تمہاری وجہ سے ہے، یہ قید سالی تمہاری نوست سے ہے، استغفر اللہ، یا محمد، اے محمد، اے بشؤومک، یہ تیری نوست کی وجہ سے یہ قید سالی ہمارے اوپر آئی ہے، قل آپ لهم ان سے کہہ دیجئے کل من الحسنۃ والسیئۃ، ہر چیز چاہے وہ نیکی ہے، چاہے وہ گناہ، چاہے وہ برائی ہے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، من قبلہ ہی، اس کی طرف سے، یہ قبل ہی نہیں ہے، قبل ہی ہے، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون اي لا يقاربون ان يفهموا، نہیں ہے یہ لوگ اس بات کے قریب کہ وہ بات کو سمجھے، حدیثاً بات کو، یلقى الیہم جو ان کی طرف کی جاتی ہے، ڈالی جاتی ہے، وما استفہام، یہ ما استفہامیہ ہے، تعجب من فرط جہلہم، ان کی جہالت پر تعجب کرتے ہوئے، جہالت میں اتنے آگے نکل چکے ہیں وہ، ونفی مقاربۃ الفعل اشد من نفیہ، یہ بڑی عجیب بات کی ہے، آپ اگر دھیان کریں اس کی طرف بات سمجھ آ جائے گی، قرب فعل کی نفی فعل کی نفی سے زیادہ سخت ہوتی ہے، وَنَفْيُ مُقَارَبَةِ الْفِعْلِ أَشَدُّ مِن نَفْيِ، اب دیکھیں جس طرح ایک تو یہ کہا جاتا کہ یہ فصل ہے تو اپنے جانور کو اس فصل میں نہیں چھوڑنا، یہ نفی ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس فصل کے قریب بھی نہ چھوڑنا، تو یہ زیادہ سخت ہے، اس فصل کے قریب بھی نہ چھوڑنا، یا جیسے کہا ایک تو یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، کہا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، تو یہ نفی زیادہ سخت ہے، جو قرب فعل کی نفی ہوتی ہے اس میں زیادہ سختی ہوتی ہے، قریب بھی نہ جانا مطلب یہ شدت زیادہ ہے اس میں، ایک تو یہ کام نہ کرنا، اور ایک اس کام کے قریب بھی نہ جانا، شاید آپ کو فرق سمجھ آ گیا ہو، ما اصابک ایھا الانسان، اے انسانو تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، من حسنۃ یا کوئی اچھائی پہنچتی ہے، خیرن بہتری پہنچتی ہے، فمن اللہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو بھی بات تمہیں پہنچتی ہے، ما اصابک جو بھی تمہیں پہنچتی ہے، ایھا الانسان اے جماعت انسان، من حسنۃ وہ اچھائی ہو، فمن اللہ وہ بھی اللہ کی طرف سے، اتت کا فضلا منہ اس کے فضل کی طرف سے وجہ سے آتی ہے، وما اصابک من سیئۃ بلیۃ تمہیں کوئی مصیبت آ جائے، فمن نفسک وہ تمہارے نفس کی وجہ سے، اتت کا حیث ارتکبت جو تم نے ارتکاب کیے اس کی وجہ سے یہ آئی، یستوجبها من الذنوب تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم اس مصیبت کے مستحق ٹھہرے، اس لیے تمہارے اوپر یہ مصیبت آئی، وارسلناک یا محمد اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم للناس لوگوں کے لیے رسول بنا کر، حال موقدا وکفا باللہ شہیدا اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی علی رسالت کا آپ کی رسالت پر، یہ مکہ والے مانے نہ مانے اللہ تو گواہی دے رہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ
جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن تولا ای اعرض عن طاعتی، جس نے رسول کی اطاعت سے اعراض کیا، منہ پھیرا، روگردانی کی، فلا یہمنک، آپ اس کی وجہ سے پریشان مت ہو، پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. فما ارسلناک علیہم حفیظا، فما ارسلناک علیہم حافظا لاعمالہم بل نذیرا والینا امرہم فنجازیہم. ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگہبان بنا کے نہیں بھیجا، ہم نے نبی بنا کے بھیجے. یہ مانتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مانتے نہ مانیں، جائیں جدھر جاتے ہیں. فنجازیہم، ہم ان کو بدلہ دیں گے. وَهَذَا قبل الامر بالقتال، یہ جہاد کو حکم آنے سے پہلے کی بات ہے. وَيَقُولُونَ اَيْ الْمُنَافِقُونَ، منافقون کہتے ہیں اِذَا جَاءَكَ أَمْرُنَا، جب آپ کے پاس کوئی حکم آتا ہے، طاعۃ، اطاعت کا، فرمانبرداری کا، لکا آپ سے کہتے ہیں. فَإِذَا بَرَزُوا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو ایک طبقہ، ایک جماعت، ایک گروہ ان میں سے رات کے وقت آپس میں پوشیدہ طور پر مشورہ کرتے ہیں. بِادْغَامِ الطَّاءِ فِي الطَّاءِ، تا کا طاء میں ادغام، وَتَرْكِهِ ای اذ مرت غیر الذی تقول، اس کے علاوہ جو آپ کی مجلس میں کہا تھا، جو آپ کی مجلس میں لک فی حضورک من الطاعت ای عصیانک، یعنی آپ کی مجلس میں بیٹھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کی فرمانبرداری کریں گے، اطاعت کریں گے، آپ جہاں جانے کا حکم دیں گے ہم چل پڑیں گے، سمندر میں گھوڑے دوڑانے کا کہیں گے ہم دوڑا دیں گے، لیکن آپ کی مجلس سے الگ ہوتے ہیں، پھر نافرمانی کے مشورے کرتے ہیں. واللہ یکتب، اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، یأمر بکتاب، حکم دیتے ہیں لکھنے کا، جو یہ شرارتیں کر رہے ہیں. ما یبیتون، جو یہ سازشیں کر رہے ہیں رات کے وقت، فی صحائفہم لیجازوا علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو اس پر اس کا بدلہ دیں گے. یہ جو شرارتیں کر رہے ہیں، منصوبے بندیاں کر رہے ہیں، پروپیگنڈے کر رہے ہیں، فآرز عنہم بالصف، آپ ان سے درگزر کیجئے، ان کی طرف سے چشم پوشی کیجئے. وتوکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے. ثق بہ فإنہ کافیک، اللہ پہ بھروسہ رکھیے، اللہ ہی آپ کے لیے کافی ہے. وکفی باللہ وکیلا، مفوضا الیہ، اپنے سارے امور اللہ کے سپرد کیجئے، وہی نگہبان وکیل کافی ہے. افلا یتدبرون، کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے، یتاملون القرآن، قرآن میں، وما فیہ من المعانی، قرآن کریم کے جو معانی ہیں، البدیعات، ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیر، اس میں بہت زیادہ، فی اختلافا کثیرا، اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. تناقضا فی معانیہ وتباینا فی نظمہ، اس کے معانی کے اندر بھی رد و بدل پاتے اور مباین پاتے اس کی نظم میں. اب قرآن کس انداز سے جوڑا ہوا ہے، کیسے نظم ایسا پرویا ہوا ہے جیسے لڑی کے اندر ہار پرویا ہوتا ہے. اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتا اس کے اندر یہ چیز کبھی نہ پاتے. وَإِذَا جَاءَهُمْ، اور جب آتے ان کے پاس کوئی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کسی دستے میں جانے کے لیے، جہاد میں جانے کے لیے، مما حصل لهم من الامن بالنصر، تو امن وغیرہ کے حوالے سے، مدد کے حوالے سے یا خوف کے حوالے سے، عزیمت کا کوئی حکم آتے ہیں، اذاؤ به، تو اس کو پھیلاتے ہیں. جب کوئی ایسی بات آتی ہے امن کے حوالے سے یا خوف کے حوالے سے، تو بدامنی پھیلانے کے لیے اس بات کو یہ پھیلا دیتے ہیں. افشوہ، اس کو پھیلاتے ہیں. نظر فی جماعت من المنافقین او ضعفاء المؤمنین، مومنین کی کمزور جماعت یا منافقین کے بارے میں آیت نازل ہوئی. کانوا یفعلون ذلک، جو یہ حرکت کرتے تھے. فتضعف قلوب المؤمنین، جس سے مومنین کے دلوں کو کمزور کرنا مقصد ہوتا تھا. ویتعظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا مقصود ہوتی. یعنی کوئی منصوبہ بناتا، پروپیگنڈا کرتے، فلاں ملک حملہ کرنے لگا ہے، خوف پھیلاتے تھے. ولو ردوہ الخبر، اس خبر کو اگر وہ لوٹاتے الی الرسول، رسول کی طرف، و الی اولی الامر، اور اول الامر کی طرف، یعنی جو صاحب الرائے صحابہ ہیں، اکابر صاحب ہیں، حضرت بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان سے بات کر دیتے. لو سکتوا عنہ، یا اس سے خاموشی اختیار کرتے. حتی یخبروا بہ، یہاں تک کہ اس بات کو، حتی یخبروا بہ، یہاں تک کہ اس بات کی خبر خود ہی حضرات آگے پیش کرتے ان کو سمجھا کر. لعلمہ، تو یہ شہرت دینے والے جو ہے نا، حل ہوا مما ینبغی ان یذاع اولا، تو ان شہرت دینے والوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ اس بات کو پھیلانا مناسب ہے یا نہیں ہے. الذین یستنبطونہ، یا اس کو آپ لوٹائیں اس کی طرف کہ اگر یہ اہل علم کی طرف اس بات کو لوٹاتے، اولو الامر کی طرف لوٹاتے، وہ خود موقع محل کی مناسبت سے آگے بتا دیتے. وہ سمجھ جاتے کہ اس بات کو پھیلانا مناسب ہے یا اس کو چھپانا مناسب. جو اہل استنباط ہیں، تلاش کرنے والے، ان کی طرف لوٹا دیتے، ان پر چھوڑ دیتے، ان پر اعتماد کرتے. یتتبعونہ ویطلبون علمہ وہم المذیعون،
یعنی وہ اس بات میں غور و فکر کرتے، تلاش کرتے، وَيَطْلُبُونَ عِلْمَهُ، اور اس کی تحقیق کرتے. وَهُمُ الْمُذِيعُونَ، یہ شہرت کرنے والوں کو بھی چاہیے تھا پہلے اس بات کی تحقیق کریں پھر اس بات کو پھیلائیں. منہم، ان میں سے، من الرسول و اولو الامر، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اولی الامر، وہ جب مناسب سمجھیں گے وہ خود بتا دیں گے، ان کو پھیلانے کی ضرورت ہی کیا پڑی. ولولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر بالاسلام، کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی توفیق دی، ورحمت، اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی لکم تمہارے اوپر بالقرآن، قرآن کے ساتھ، لتبعتم الشیطان، تم شیطان کی پیروی کر لیتے. فیما یامرکم بہ من الفواحش، وہ تمہیں فواحش کا حکم دیتے ہیں، الا قلیلا، مگر بہت کم ہوتے جو شیطان کے داؤ سے بچ جاتے. فقاتل، لڑائی کیجیے، جہاد کیجیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. لا تکلف الا نفسک، لا تکلف الا نفسک، آپ کی ذات کی نسبت حکم ہے یہ، بس کسی اور کو مکلف نہ بنائیے. ہم آپ یہ اور مانتے ہیں نہیں مانتے، جہاد میں جاتے نہیں جاتے، آپ جہاد کیجیے. آپ تنہا نکلنا پڑے، اکیلے چلے جائیں، آپ نے جہاد کرنے، یہ باقی لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیتے تب بھی آپ نے جہاد کرنے. فلا تہتمن بتخلفہم عنک، المانا قاتل ولو وحدکا، مطلب اس کا کیا ہے، اگر باقی پیچھے بھی رہ جائیں آپ پھر بھی جہاد میں جائیں. مطلب کیا ہے، قاتل ولو وحدک، اگر آپ کو اکیلے بھی میدان جہاد میں جانا پڑے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکلیے جہاد میں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. فَإِنَّكَ مَوْعُودٌ بِالنَّصْرِ، مدد کے ساتھ آپ کا وعدہ ہے، آپ کو وعدہ دیا گیا مدد کے ذریعے سے اللہ آپ کی مدد کرے گا. وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو ابھاریے، رغبت دلائیے، حثِّهُمْ عَلَى الْقِتَالِ، قتال کی ترغیب دیجیے انہیں، وَرَغِّبْهُمْ فِيهِ، اور اس میں رغبت دیجیے، فضائل سنائیے اس کے. عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ روک دے بأس، حرب، جنگ کو. الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے ساتھ، واللہ اشد بأسا، اور اللہ تعالیٰ سخت ہے، منہم ان کے ساتھ، واشد تنکیلا، عذاب دینے کے اعتبار سے. قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ روک دے، تمہارے اوپر وہ حملہ نہ کر سکے، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. منہم، فقال صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لأخرجن ولو وحدی، فرمایا اللہ کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم اگر کوئی بھی میرے ساتھ نہ جائے میں اکیلا نکل جاؤں گا. فخرج بسبعین راکبا الی بدر الصغری، تو 70 سواروں کے ساتھ آپ بدر صغرا کی طرف نکلے. فکف اللہ بأس الکفار، تو اللہ تعالیٰ نے کفار کی جنگ کو روک دیا. بلقاء الرعب فی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ نے رعب بٹھا دیا. ومنع ابی سفیان عن الخروج کما تقدم فی آل عمران، یہ سورۃ آل عمران اس کی تفصیل موجود ہے. ابو سفیان چڑھائی کرنے سے باز آ گیا، ایسا رعب چھا گیا ان کے دلوں پر مسلمانوں کا. من یشفع بین الناس شفاعتا حسنہ، جو اچھی سفارش کرے لوگوں کے درمیان، اچھی سفارش، موافقہ، بہترین سفارش ہو، للشرع، شریعت کے مطابق ہو، یکن لہ نصیب، تو اس میں اس کا حصہ ہوگا. اچھی سفارش کرنے والے کو اس میں حصہ ہوگا. مثلا کوئی بیوہ عورت ہے، آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ تعاون کریں، تو آپ کسی امیر آدمی کو کہہ دیں کہ اس کو ضرورت ہے، اس کو کھانا دے دیں، اس کو راشن دے دیں، اس کو پیسے دے دیں. آپ نے اچھی سفارش کی ہے، اس سفارش کی وجہ سے جتنا اجر پیسے دینے والے کو ملا آپ کو بھی اتنا ہی ملا، تو اجر میں آپ کا بھی حصہ ہوگا. منہا بسببہا، چونکہ سبب آپ بنے ہیں، آپ نے ترغیب دلائی اس کو کہنے کی، یا آپ نے کسی کو کہا کہ مثلا کسی بچی کے والدین اس کو مدرسے میں داخل نہیں کر رہے، دینی تعلیم میں رکاوٹ بن رہے ہیں، آپ نے سفارش کی کہ اس بچی کو آپ مدرسے میں داخل کر دیں. آپ نے اچھی سفارش کی، اب آپ کے کہنے سے انہوں نے داخل کر دیا، اب اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا، جتنا وہ بچی پڑھے گی آپ کو بھی اجر ملتا رہے گا. ومن یشفع شفاعتا سیئہ، اور جو بری سفارش کرے گا گناہ کے کام کی، مخالفتا لہ یکن لہ کفل، اس کا بوجھ اس پر بھی ہوگا، نصیب من الوزر، اس کا بوجھ اس پر بھی ہوگا جس نے بری سفارش کی ہے. منہا بسبب، سبب یہ بنے. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا مقتدرا فیجازی کل احد بما عمل، اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا جو اس نے عمل کیا. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تمہیں سلام کیا جائے، کَإِنْ قِيلَ لَكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، جیسے آپ سے کہے سلام علیکم یا السلام علیکم، فَحَيُّوا، تو آپ بھی سلام کرو. یعنی آپ نے بھی سلام کرنا ہے کس کو؟ الماہیہ، جس نے آپ کو سلام کیا آپ بھی اس کو سلام کرے.
بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس کے اچھے طریقے سے، اس سے بہتر طریقے سے اس کو جواب دو. بِأَن تَقُولُ لَهُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، الفاظ زیادہ کریں تاکہ اس میں بہتری ہو جائے. وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، یا جمع کے ساتھ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. اور ردوها، یا کم از کم وہی الفاظ واپس لوٹا دو جتنے اس نے کہا السلام علیکم، آپ وعلیکم السلام کہہ دیں. بِأَن تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَيِ الْوَاجِبُ أَحَدُهُمَا وَالْأَوَّلُ أَفْضَلُ، پہل کرنا افضل ہے لیکن جس کو سلام کیا جواب دینا اس پر واجب ہوتا ہے. ایک سوال بھی کیا جاتا ہے کون سا مستحب ہے جو واجب سے بھی افضل ہے؟ کون سا مستحب ہے کہ واجب سے زیادہ اس پر نیکیاں ملتی ہیں؟ ورنہ آپ کو پتہ ہے واجب کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، مستحب کی نیکیاں کم ہوتی ہیں. لیکن سلام کرنا مستحب ہے، اور مستحب یعنی پہل کرنے والا جو پہل کرتا ہے وہ مستحب ہے، تو پہل کرنے والے کو زیادہ نیکیاں ملی ہیں، اور جس پر کیا اس پر جواب دینا واجب ہوتا ہے تو اب وہ جواب دیتا ہے اس کے لیے کم نیکیاں. پہل کرنے والے پر واجب ہے، پہل کرنا مستحب ہے اور اس کو اس پر زیادہ نیکیاں ملی بنسبت اس کے جس کو سلام کیے. اس میں ایک اور چیز سمجھ لیجئے، یہ جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو مسنون کلمات ہیں بس یہی ہیں، سنت سلام یہی ہے. ابو داؤد کی ایک روایت میں ومغفرتہ کے الفاظ بھی آتے ہیں، لیکن یاد رکھیں وہ الفاظ سنت نہیں ہیں، سنت نہیں ہے. اگر کوئی اپنے طور پر کہے تو اس کا جواز تو ہے، چونکہ بعض لوگ اس سے بھی زیادہ بڑھانا انہوں نے شروع کر دیے، وہ جنت و مقام اور پتہ نہیں کیا 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 اس کے ساتھ اضافے کیے جاتے ہیں، تو لہذا باقی چیزیں ثابت نہیں ہیں. صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہاں تک سلام کہنا سنت ہے، اس کے اوپر الفاظ ہیں وہ ثابت نہیں ہیں. جو مغفرتو کے الفاظ ہیں وہ جواز کے درجے میں ہیں، وہ سنت نہیں ہے. تو اکتفا سنت کلمات پر ہی کرنا چاہیے. اور اگر کوئی اور سلام بھیجے تو اس کے سلام کا جواب وعلیکم السلام نہیں کہنا چاہیے، بلکہ جو سلام بھیجتا ہے اس کو بھی سلام کرنا چاہیے، اور جو لے کے آ رہا ہے اس کو بھی کرنا چاہیے. اس لیے اس میں ایک احتیاط تو یہ رکھنی چاہیے، اگر کوئی سلام بھیجتا ہے، آپ کو کہا کہ فلاں کو سلام دے دینا، تو آپ نے اس کے ساتھ اگر وعدہ کیا کہ میں سلام دوں گی تو اب آپ کے ذمہ لازم ہے سلام پہنچانا. اگر آپ نہیں پہنچائیں گے آپ گنہگار ہوں گے. تو اس لیے ایسے کہنا چاہیے کہ اگر مجھے یاد رہا، کوئی عذر نہ ہوا، تو انشاءاللہ میں آپ کا سلام پہنچا دوں گی. یہ کہہ دیں تاکہ بچ جائیں آپ. اگر یاد نہ رہا، بھول گئے تو مسئلہ نہ بنے آپ کے لیے. تو وعدہ خلافی کا جرم بھی اس میں بھی نہیں ہوگا. اور اگر کوئی سلام بھیجے تو اس کو جواب یوں دینا ہے علیکا وعلیہ السلام، یا لانے والی عورت ہے پھر علیکی وعلیہ السلام، یوں کہہ دینا چاہیے علیکی آپ پر بھی وعلیہ السلام، اور بھیجنے والی پر بھی سلام. اور اگر کوئی غیر مسلم سلام کرے تو اگر اس نے سلام کی ہے تو اس کو صرف وعلیکم کہہ دیں، بس پہل نہیں کرنی. اور اگر کسی مجمع میں مسلمان بھی ہے غیر مسلم بھی ہے، جمع ہے، اب آپ نے اجتماعی سلام کرنے تو نیت مسلمانوں کی رکھیں، غیر مسلموں کی نہ رکھیں. یا غیر مسلم کے ساتھ واسطہ پڑ گیا ہے، یا اس کے ساتھ بحث مباحثہ ہو رہا ہے، کوئی مناظرہ ہو رہا ہے، کوئی تحریری سلسلہ چل رہا ہے، تو آپ نے یوں سلام کرنا ہے السلام علی من اتبع الہدی. غیر مسلم کو آپ میسج کر رہی ہیں، کوئی رشتہ دار ہے یا باہر کا ہے، جو بھی اس کو کوئی پیغام دینا ہے، سلام کا طریقہ ہے السلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلام ہو. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کرنے والے، محاسبا فیجازی علیہ، ہر چیز پر وہ بدلہ دے گا. ومنہ رد السلام، اور اسی میں سلام کا جواب دینا بھی ہے. وخصت سنت الکافر والمبتدی والفاسق، مستثنا کیا ہے اس سلام کی سنت سے کافر کو، کہ کافر کو سلام کرنا سنت نہیں ہے، کافر کو سلام نہیں کرنا، بدتی کو سلام نہیں کرنا، فاسق کو سلام نہیں کرنا. والمسلم علی قاضی الحاجتی، اور جو آدمی قضاء حاجت میں لگا اس کو بھی سلام نہیں کرنا. ومن فی الحمام، جو واش روم کے اندر اس کو بھی سلام نہیں کرنا. والآکل، جو کھانا کھا رہے اس کو بھی سلام نہیں کرنا. آپ سلام کر رہے ہو، بیچارہ منہ میں لقمہ ہے، وہ وعلیکم السلام کہے گا، پھانس نہ جائے کہیں. فلا یجب الرد علیہم، اگر ایسے لوگوں کو سلام کیا تو ان پر جواب دینا بھی لازم نہیں. کھانا کھا رہے اس کو آپ نے سلام کیا، اس پر جواب دینا واجب نہیں ہے. درس ہو رہے، سبق پڑھا جا رہا ہے، کوئی آ کے سلام کرتا ہے، اس کو جواب دینا واجب نہیں ہے. اس کو آداب سیکھنے چاہیے کہ نماز پڑھ رہا ہے یا درس دے رہا ہے یا درس سن رہا ہے تو اس کو سلام مت کیجیے. بل یکرہ فی غیر الاخیر ویقال الکافر وعلیک، اگر کافر سلام کرے تو اس کو علیک کہہ دے بس. اور یہ آخری والا ہے، اس کو سلام کرنا اس میں کراہت ہے کھانا کھانے والے کو. اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہی معبود ہے. لیجمعنکم، وہ تمہیں جمع کرے گا، من قبورکم، تمہاری قبروں سے اٹھائے گا،
الا فی یوم القیامت لا ریب فیہ، اس دن کی طرف، قیامت کے دن اپنی طرف جمع کرے گا جس دن میں کوئی شک نہیں۔ ومن ای لا احد، کوئی ایک بھی نہیں ہے، اصدق من اللہ حدیثا، کہ اللہ سے سچی بات ہو جس کی، قولاً بات کے اعتبار سے اللہ سے سچا کوئی بھی نہیں ہے۔ چلیں اب بس